الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اچھے زمانے میں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جب حق کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. حق اور باطل کے درمیان فرق لوگوں کے سامنے واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیا کے اندر تبدیلیاں جیسا کہ آپ کے سامنے مسلسل رونما ہو رہی ہیں. مشرقی وسطیٰ کے اندر مسلسل مختلف چیزوں میں حالات سامنے آ رہے ہیں، اور اس وقت جو خاص کر ظاہر جو ممالک فوکس میں ہیں ان میں شام اس وقت تقریباً سر فہرست ممالک میں سے ہے. لیبیا شام یہ دو ملک ہیں جو اس وقت آن ٹاپ قرار پاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان کے سامنے ان کے بارے میں کچھ گفتگو کریں، ہمیں ایک اصول سوچ دینا ہوگا جو میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. ایک اور انداز میں اور ایک اور طریقے سے آج اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی سیریا کے کیس کے اندر، شام کے کیس کے اندر. اگر امریکہ کی طرف سے ان معاملات کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو کیسے دیکھنا چاہیے؟ امریکہ یہ نہیں سوچ پائیں گے کہ ان تبدیلیوں کو پیش بینی میں نہیں دیکھتا ہو، پریڈکشن میں نہیں دیکھتا ہو کہ یہ تبدیلیاں آنے والی ہیں. جانتے تھے کہ وہ تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کی خواہش یہ رہی ہوگی کہ ان تبدیلیوں کو اپنے مفادات کے مطابق اپنے رخ کی طرف جس طرح وہ لے جانا چاہتے ہیں اس طرف لے جا سکیں. جب تک ان کے بندے کام کر سکیں وہ کام کریں، اور جب ان کا ہٹنا ناگزیر ہو جائے تو وہ اپنے بندوں کو بیچ میں لے کر آئیں اور پرانے بندے کی جگہ نئے بندے کو بٹھانے کی کوشش کریں. یہ ان کی بھرپور خواہش رہی ہوگی. انہوں نے مصر کے اندر ایسے ہی کیا. انہوں نے آخری وقت تک حسنی مبارک کا ساتھ دیا، اور حسنی مبارک کا ساتھ دیتے ہوئے ایک موقع پر وہ اس جگہ پر پہنچے کہ مزید حسنی مبارک کا ساتھ دینا ناممکن ہو گیا. جب ناممکن ہو گیا تو انہوں نے حسنی مبارک کو ایگزٹ کیا، تقریباً ذلیل و خوار کرتے ہوئے. یہ طے شدہ بات ہے کہ جس کا بھی ایگزٹ ہوگا، ایگزٹ اچھا نہیں ہوگا، ایگزٹ میں ذلت و خواری اٹھانی پڑے گی. بہرحال اس کو وہاں سے نکلوا دیا گیا، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ اب ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، بیچ کا ایک دور ہے. بیچ کے اس دور میں طاقت کی رساکشی ہوتی ہے. اس رساکشی کے بعد امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کسی ایسے فرد کو لے آئے جس میں وہ جس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکے چیزوں کو، جس کو اس طرح لے کے چل سکے جیسے وہ حسنی مبارک کے دور میں لے کے چل رہے تھے. ظاہر ہے امریکہ کے لیے مصر کے اعتبار سے سب سے اہم معاملہ اسرائیل کی ہمسائیگی میں ہونا ہے، کیونکہ اسرائیل سے بہت نزدیک ہے، اور فلسطینیوں کی غزہ کی پٹی مصر کو ٹچ کرتی ہے. تو یہاں پر آنے والا حاکم بہت ساری چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر ایسا کوئی بندہ آئے کہ جو غزہ کے اندر مشکلات کو ایجاد کرے اسرائیل کے لیے. وہ چاہیں گے کہ ایسا کوئی شخص ہو کہ جو اسرائیل کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلے. دوسرا ایک معاملہ مصر کے ذریعے انرجی کی اسرائیل کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. مثلا گیس کی ضرورت کو پورا کرنا، پیٹرول جس کو ہم تیل کی تعبیر کر رہے ہیں، تیل کو پورا کرنا ہے. تو وہ اس میں بھی چاہیں گے کہ ایک ایسا بندہ ہو کہ جو ان تمام مسائل کے اندر اسرائیل کا ساتھ دے سکے. اب یہ کہ ٹرانزیشن پیریڈ نکل جائے گا، اس کے بعد وہ کسی کو لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا عوام اپنی رائے کا نفوذ کر دیں گے، نافذ کر دیں گے، اور اس کی طرف سے کوئی آدمی آ جائے گا. سیریا کا کیس کافی مختلف ہے. میں لیبیا کو بھی عرض کرتا چلوں، لیبیا میں بھی ایسا ہی ہے. کرنل قذافی ایک ایسا آدمی ہے جو کسی بھی وقت سلپ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت دشمن کے سامنے سرنڈر کر سکتا ہے. بہت پرانا واقعہ ہے جب ایک امریکی ایئر لائن کا ایک جہاز انگلینڈ کے اندر گر گیا تھا، اور اس کے اوپر کافی عرصے تک محاذرائی چلتی رہی. اس کے بعد لیبیا نے سرنڈر کر دیا، اپنے بندے ان کے حوالے کر دیے، اور اس کے بعد وہ کیس چلتا رہا. اس میں بھی ویسٹ نے کمپرومائز بھی کیا، اور وہ اس طریقے سے کہ جو لیبیا کے بندے انگلستان کے حوالے کیے گئے تھے ان کے اوپر کیس ہوا تھا، ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، یہ بیمار ہے، اب یہ ٹرائلز کو جھیلنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے. بہرحال یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں کرنل قذافی کے ساتھ. کرنل قذافی کی شخصیت میں کوئی اصولی فکری نظریاتی شخصیت نہیں ہے.
ایک سیاستدان ہے 40 سال سے حکومت کر رہا ہے، اس کو بس اپنی حکومت کو پرولونگ کرنا ہے۔ یورپ کی مشکل یہ ہے کہ وہ لیبیا کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس کے تیل کی وجہ سے، لیبیا کا تیل ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہے کہ وہ وہاں پر عوام کا ساتھ بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی چانس ایسا ہو کہ لیبیا کا کرنل قذافی باقی رہے گا تو وہ عوام کا ساتھ دینے سے ڈریں گے بھی کہ اگر ہم نے بہت ساتھ دے دیا تو پھر قذافی ہم سے بدلہ بھی لے گا اور مسائل کھڑے کرے گا۔ تو وہ اس طرح کی ایک صورتحال میں لے کر چل رہے ہیں۔ ابھی تک تقریباً یہ طے ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کرنل قذافی نے جانا ہے، ابھی تک تو یہ طے ہے۔ وہ قذافی کے اپوننٹس کو مسلسل ساتھ دے رہے ہیں اور ہر طرح سے ساتھ دے رہے ہیں، لیکن مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ پوری جنگ میں کودنا یورپ کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی فل کانٹیکٹ وار ایک لیبیا کی حکومت اور فوج کے ساتھ ہو، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اقتصادی طور پر بھی ممکن نہیں ہے اور فوجی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی آرمی جو مغربی ممالک کے اندر کنٹرول ہیں وہ لوگ کسی جنگ میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ان کی ایک پرابلم ہے۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لیبیا کے اپنے لوگ اس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اس کو اتارنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یورپی ممالک اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لیبیا کو 2 ٹکڑے کر دیں، کچھ حصے میں کرنل قذافی کو رکھیں اور کچھ حصے کے اندر عوام کی حکومت کو ایک تشکیل دے دیں، تاکہ دکھانے کے لیے یہ بھی صحیح رہے وہ بھی صحیح رہے اور قذافی کے اوپر ایک پریشر بھی مینٹین ہو جائے۔ تقریباً تمام ممالک کے اندر پبلک اپرائزنگز ہوئی ہیں، ان پبلک اپرائزنگز کو کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ کیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو منحرف کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو منحرف کرنے کا کام ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک پبلک اپرائزنگ ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کسی مسئلے کی خاطر، اس کو کیسے ڈائیورٹ کرتے ہیں؟ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ موب مینجمنٹ ہے۔ عوام کو جو بلوا ہوتا ہے اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر آپ نے کراچی میں بلوا نہ دیکھا ہو تو آپ پھر اہل کراچی نہیں ہوں گے، میرے خیال میں آپ نے کراچی میں بلوا یقیناً دیکھا ہوگا، اور موسٹ پروبیبلی کبھی نہ کبھی بلوے میں شرکت بھی کی ہوگی عمدن۔ ویسے تو آپ گھومتے پھرتے تو ویسے ہی شریک ہو جاتے ہوں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن عمدن بھی کبھی نہ کبھی آپ بلوے میں کھڑے ہوں گے۔ اچھا، بلوے کی مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک گروپ اس کو کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ جمع تو وہ ظاہری طور پر غیر ارادی طور پہ جمع ہوتے ہیں، البتہ معمولاً پیچھے کسی نہ کسی پارٹی کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو پارٹی ارادے کے ساتھ کودتی ہے اس پارٹی میں اور ایک اور پارٹی میں جو اس کو کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتی ہے، ان کے درمیان ایک ٹسل چلتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بلوے کے پیچھے یہ آرگنائزڈ ٹسل بھی چل رہی ہے، لیکن آرگنائزڈ ٹسل چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بلوے کو کنٹرول کرنے میں ایک گروپ آ جاتا ہے سامنے، اور وہ سامنے آنے کے بعد نہیں وہ آفیشیلی کہتا ہے میں اس بلوے کو کنٹرول کر رہا ہوں، نہیں، وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ سیریا کے اندر ایک بلوہ ایجاد کریں، اس بلوے کی دور سے بیٹھ کر مینجمنٹ کریں، بالکل وہی کام جو انہوں نے ایران کے اندر 2 سال پہلے کیا تھا، بالکل وہی کام انہوں نے دور سے بیٹھ کر ایران میں ایک بلوہ ایجاد کیا، بے تحاشا پیسہ خرچ کیا اس کے اوپر، اس کو مینیج کیا، باقاعدہ آرگنائزڈ اسپیشلسٹ لوگ بٹھائے جن کا کام یہ تھا کہ اس بظاہر بلوے کو مینیج کریں، اور مینیج کرنے کے بعد اس سے اپنے نتائج کو حاصل کریں جو نہیں ہو پائے، جو ناکام ہو گئے۔ سیریا میں لگتا ہے کہ معاملہ اتنی آسانی سے نہیں نپٹے گا۔ ایران میں تو ان کے پاس سپاہ تھی، ان کے پاس بسیج تھی، ان کے پاس پتہ نہیں کون کون سی فوج تھی کہ جو حکومت کی وفادار تھے، اور وہ اس بلوے کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتے تھے، جو انٹینشنلی کریٹ کیا گیا تھا، بلوہ نہیں تھا ایکچولی، وہ آرگنائزڈ ایفرٹ تھی، لیکن ظاہر میں بلوہ تھا۔ سیریا میں یہ کام نہیں ہوتا، نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، یہ میں اس کا چلوں، یہاں پہ ایک ٹرمنالوجی ہے جو ویسٹ استعمال کرتی ہے القاعدہ کے لیے، وہ کہتے ہیں القاعدہ کے سلیپنگ سیلز۔ یہ ٹرمنالوجی پرانی ٹرمنالوجی ہے کولڈ وار کے زمانے کی، جس زمانے میں امریکہ اور روس دونوں نے اپنے اپنے جاسوس ایک دوسرے کے ہاں دوڑائے ہوئے تھے۔ اچھا، وہ جاسوس جو ہوتے تھے وہ کچھ کو ایکٹیو سیل کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایکٹیو ہے، جاسوسی کر رہا ہے، رپورٹس دے رہا ہے، رپورٹس لے رہا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سلیپنگ سیلز ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارا بندہ ہے وہاں پڑھنے گیا ہے اور بالکل امریکن بن کے رہ رہا ہے، کوئی سروکار نہیں ہے اس کو سیاست سے، کوئی سروکار نہیں اس کو کسی چیز سے، ہے اپنا بندہ، ہے اپنا بندہ۔ اچھا، اس کو کیا کہا گیا؟ اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کم از کم 10 سال تک رابطہ نہیں کیجیے گا، کم از کم 10 سال تک کوئی رابطہ نہیں کیجیے گا، آپ پڑے رہیے گا، 10 سال کے بعد آپ یہ کیجیے گا، 15 سال کے بعد آپ یہ کیجیے گا۔ ایکٹیو کب ہوں گے؟ ایکٹیو اس وقت ہوں گے جب ہم کہیں گے، ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اچھا، یہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ سلیپنگ سیلز اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اگر کوئی آرگنائزڈ جو نیٹ ورک ہے وہ پھنس جائے تو کبھی ان کو استعمال کیا جائے گا۔ ان کو ایکٹیو نہیں کیا جاتا، یہ خاموشی سے پڑے رہتے ہیں، بعض اوقات 20-20 سال 30-30 سال تک پڑے رہتے ہیں،
کوئی کام نہیں کرتے، لیکن ان کو سبسٹیٹیوٹ اور آلٹرنیٹ میں رکھا جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی کام کر لیں گے، اور کبھی بہت چھوٹے چھوٹے کام دے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی ٹرم تھی سلیپنگ سیلز کی۔ اس کے بعد امریکہ نے یہ القاعدہ کے لیے استعمال کیا کہ القاعدہ نے اپنے سلیپنگ سیل یورپ اور امریکہ کے اندر دوڑائے ہوئے ہیں، اور ان کو وہ کبھی بھی خاموشی سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہی حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے سلیپنگ سیل عرب کنٹریز کے اندر بے تحاشا دوڑے ہوئے ہیں، بے تحاشا ہیں، کہ جو امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے موجود ہیں عرب سوسائٹی کے اندر۔ کچھ تو بہت ہیں جو ایکٹیو ہیں، اور بہت ہیں جو سلیپنگ ہیں۔ مثلا پاکستان میں کیا ہوں گے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیسا ملک ہے جس کے اندر باہر کی طاقتیں آفیشلی حکومت کو بتا کے اپنے جاسوسوں سے کام کروا رہی ہیں۔ دوسرے ملکوں کے اندر اگر کسی سفارتکار کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ جاسوسی میں ملوث ہے تو یہ جواز ہوتا ہے کہ اس کو اسی وقت ملک سے باہر نکال دیا جائے گا۔ 2 دن 3 دن کا نوٹس دے کے اسے ملک سے باہر نکال دیا جائے گا کہ آپ سفارتکار تھے اور آپ جاسوسی میں ملوث ہیں۔ اور یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پر 76 CIA کے ایجنٹس کو ویزا دیا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کر آفیشلی CIA کے پیرول پر کام کر رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو اچیومنٹ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری اچیومنٹ ہے کہ جو پہلے ہمیں بتائے بغیر کر رہے تھے اب ہمیں بتا کے کر رہے ہیں۔ یعنی پہلے میرے گھر کے اندر 4 ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بتائے بغیر تھے، اب آفیشلی میری پرمٹ کے ساتھ ڈاکو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم نے اچھا کر لیا، اچھا نہیں کیا، اور برا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہیں۔ اچھا، اب یہ ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ CIA بتا دے کہ جو سلیپنگ سیلز ہیں وہ کتنے ہیں، ان ایکٹیو ہیں وہ کتنے ہیں۔ مثلا ابھی انہوں نے خود آپ کو بتایا اتنے ہم نے آپ کو بتا دیے، اور کتنے نہیں بتائیں، اس کا کیا پتہ ہے، اس کا کچھ نہیں پتہ ہے۔ اس طرح بے تحاشا ہیں جو شام کے اندر بیٹھے ہوئے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے، ہم شام کی حکومت کو اس لحاظ سے ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ بہت اچھا رولر ہے، نہیں، ڈکٹیٹرز ہیں۔ اس کا باپ بھی ڈکٹیٹر تھا، اور یہ بھی چاہے مزاج میں ڈکٹیٹر نہ ہو، لیکن جو وراثت میں اس کو ملا ہے، جو نظام اس کو ملا ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ لیکن ہو یہ نہیں رہا کہ ایک ڈکٹیٹر ہے، اس کے اگینسٹ کچھ پبلک کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اپنے ارادے کو استعمال کر کے اس کو ہٹانا چاہ رہی ہے۔ وہ یہ رہا ہے کہ ایک بندہ ہے جس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات چل پا رہے تھے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اسے بدلنا ہے۔ وہ اپنے بندے معاشرے کے اندر اٹھا رہے ہیں، بلوا کریٹ کر رہے ہیں، اس بلوے کو کریٹ کرنے کے بعد اس کو ہٹا کر اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہتے ہیں۔ مشکل ساری یہاں پر ہے۔ اگر مشکل یہ ہو کہ ایک ڈکٹیٹر ہے، اس کے اگینسٹ کچھ عوام ہیں، ہمیں عوام کا ساتھ دینا ہے، ڈکٹیٹر کا قطعاً عوام کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ ایک آدمی ہے جو ڈکٹیٹر ہے، اس کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات صحیح چل رہے تھے، کسی بھی طرح سے چل رہے تھے، اب اس کو ہٹانے کا ٹائم آیا ہے اور بہانہ عوام کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آنی چاہیے، یعنی ہم اس کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، اگر واقعاً سیرین عوام چاہ رہی ہوتی، واقعاً سیرین عوام کی خواہش یہ ہوتی کہ وہ ایک فرد مناسب کو لے کر آئیں اور وہ اس کو اپنے ارادے کے ذریعے سے لے کر آتے اور بٹھاتے، تو پھر بات سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بلوا مچا ہوا ہے، بلوا مچا ہوا ہے، اور اس بلوے کے اندر مختلف طریقوں سے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سیریا کی صورتحال ہے۔ فی الحال جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ معاملہ ابھی چلے گا۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت بہت لمبی نہیں چل پائے گی، چونکہ ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ایرانیوں کے پاس طاقت تھی، اور وہ آرگنائز موب کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اس سازش کو۔ مجھے نہیں لگتا کہ بشار الاسد کے پاس اتنی طاقت ہوگی، اتنا زیادہ یہ آرگنائزڈ ہوگا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر شکست کھا جائے گا، یا عین ممکن ہے کہ کسی سوئسائڈل اٹیک کے اندر یہ مارا جائے گا۔ اس کے بعد شام میں کیا ہوگا؟ 3 ملک ایسے ہیں جن کا یہ تو پتہ ہے کہ حکومت جائے گی، یہ نہیں پتا کہ جائے گی تو کیا ہوگا۔ ان میں سے ایک سیریا ہے، اس کی حکومت نے دیر یا سویر جانا ہے، کبھی نہ کبھی جانا ہے، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس سازش کا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب یہ جائے گی تو کیا ہوگا، یہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی۔ سیریا کی صورتحال جتنی خطرناک ہوگی، میرا اپنے خیال ہے کہ لیبیا قطعاً اس پائے تک نہیں پہنچے گی۔ سیریا میں مسائل بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہاں دنیا کی ساری طاقتوں کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب نے اپنے اپنے کام کو بھرپور طریقے سے انجام دیا ہوا ہے، اور اسپیشلی اسرائیل کی وجہ سے، یہاں گولان ہائٹس اور اسرائیل کی وجہ سے یہاں حالات بہت شدید خراب ہوں گے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ سیریا اس اعتبار سے بہت سخت جگہ کے اوپر ہے،
بشار الاسد کا بچنا اس لحاظ سے اچھا نہیں ہے کہ ایک ڈکٹیٹر بالآخر ڈکٹیٹر ہے، لیکن اس کا بچنا اس لحاظ سے اچھا ہے کہ کم سے کم ملک کو اس کے بعد جو مصیبت اٹھانی پڑے گی وہ وحشتناک ہوگی۔ اسی ٹائپ کی ایک صورتحال سعودی عرب کے اندر بھی ہے۔ سعودی نظام اس وقت اس صورت میں چل رہا ہے، یہ کوئی بہت اچھا نظام نہیں ہے، انتہائی کھوکھلا، انتہائی نااہل نظام ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر اس وقت کچھ ہوتا ہے، گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی کیوس ہوگا۔ تو دو ملک جہاں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوس کافی زیادہ ہوگا، ان میں سے یہ سیریا اور سعودیہ ہیں۔ البتہ سعودی حکومت کا ظاہر ہے فی الحال جانے کا کوئی امکان فی الحال ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور سعودیہ کا ایک بہت برا کیریکٹر سمجھ میں آ رہا ہے جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ سعودی عرب کا ایک چھپا ہوا کردار ہے، ایک کھلا کردار ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور ایک کھلا کردار ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ایک کھلا کردار وہ کہہ رہے ہیں ہم خادم حرمین ہیں، ظاہر ہے کہ نہیں ہے، طے شدہ بات ہے کہ نہیں ہے، وہ اس سنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ٹائٹل ہے جو اپنے ساتھ وہ لے کے چل رہے ہیں اپنی لیجیٹیمیسی کریٹ کرنے کے لیے، پبلک کے اندر اپنی آواز کو بنانے کے لیے۔ ایک ان کا یہ کردار ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، ایک وہ کردار ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ گورنمنٹ ہے، یہ کرپٹ سسٹم ہے، اس کی یہ فاسق سسٹم ہے، اس کا کوئی تعلق دین و حمایت اسلام سے نہیں ہے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور کیریکٹر بھی ہے، اور وہ کیریکٹر کیا ہے؟ یعنی جو ہمارا دعویٰ ہے اس کے اندر امریکہ سے اس کے تعلقات بھی ہیں کہ بھئی امریکہ سے تعلقات اس نے کیوں رکھے ہوئے ہیں، صرف اپنے مفادات کی خاطر، دنیا اسلام دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو۔ ایک چھپا ہوا اس کا کیریکٹر ہے جو امریکہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اور وہ کیریکٹر یہ ہے کہ جتنے بھی سارے کرپٹ رولرز امریکہ کے بٹھائے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ یہ سسٹم کرے گا، ان کو سپورٹ یہ سسٹم کرے گا۔ تقریباً یہ وہی کردار ہے جو شاہ ایران کو انقلاب سے پہلے ملا ہوا تھا۔ شاہ ایران کو انقلاب سے پہلے کردار ملا ہوا تھا وجہ کہ اس ریجن میں امریکہ کے تمام مفادات کی تحفظ وہ کرے گا۔ ایرانی کہتے تھے کہ ہمارا بادشاہ امریکہ کا تھانے دار ہے، اس علاقے میں امریکہ کا تھانے دار ہے۔ اس وقت امریکہ کا وہ تھانے دار اس سے کہیں گری پڑی حالت میں سعودی عرب بنا ہوا ہے، سعودی نظام بنا ہوا ہے۔ علامتیں کیا ہیں؟ بہت سادہ سی علامتیں۔ کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ بحرین کے اندر مظاہرہ ہو، سعودی عرب فوج بھیجے اپنی، عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے اور سعودی فنڈ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے علی عبداللہ صالح یمن کے اندر زخمی ہوتا ہے اور علاج کے لیے سعودی عرب جاتا ہے۔ خود شاہ عبداللہ تو اپنے علاج کے لیے امریکہ جاتا ہے، تو علی عبداللہ صالح اپنے علاج کے لیے امریکہ کیوں نہیں گیا ہے؟ وہ کیوں سعودی عرب جا رہا ہے؟ شاہ عبداللہ خود 6 مہینے سے امریکہ میں اپنے علاج کے لیے گیا ہوا تھا، تو کیا اگر اس کی میڈیکل فیسلٹیز اتنی زیادہ ریلائبل ہیں تو خود ان کا بادشاہ کیوں باہر جاتا ہے؟ طبیعی سی بات ہے کہ معاملہ علاج کا نہیں ہے، معاملہ یہ کہ جو اس آدمی کو ایگزٹ دینا ہے وہ کس نے دینا ہے۔ اچھا، امریکہ نے ایک بات طے کی ہوئی ہے کہ اپنے کسی نوکر کو مرتے وقت نہیں سنبھالے گا۔ امریکہ نے یہ بات طے کی ہوئی ہے، چاہے وہ شاہ ایران ہی کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ بڑھ کر تو کون نوکری کرے گا۔ شاہ ایران کو نہیں ہاتھ رکھا، انور السادات مر گیا، اس کو کچھ نہیں ہوا، اور جناب علی کسی کو کوئی ایگزٹ کے موقع کے اوپر، حسنی مبارک بہترین مثال، کسی کو باہر نکلنے کے موقع کے اوپر کسی کو پناہ نہیں دے گا امریکہ۔ تو علی عبداللہ صالح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو اس کو پناہ دیے سعودی نظام نے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بھی سعودی عرب کا یہی کردار ہے، اور ہم لوگ بہت آسانی سے دیکھتے ہیں کہ جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ یہ عمرہ کرنے کیوں جاتے ہیں؟ یہ وہاں پہ خدا سے بات کرنے نہیں جاتے ہیں، خدا یہاں پر بھی ہے، یہ وہاں سعودی نظام سے بات کرنے جاتے ہیں اور ان سے آشیرواد لینے جاتے ہیں۔ اس طرح کی 10,000 مسائل ہیں جو یہ وہاں جا کے طے کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی ایگریمنٹ دونوں پارٹیز کے درمیان ہوا ہے تو وہ دونوں عمرہ کرنے جائیں گے، وہاں پر وعدے وعید کریں گے۔ وہ بیت اللہ کے سامنے وعدے وعید نہیں کرتے، شاہ عبداللہ کے سامنے وعدے وعید کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کریں گے، چونکہ یہ تھانے دار یہ ہیں، یہ کہیں گے تو ہوگا معاملہ۔ تو یہ اس طرح کا ایک کردار ہے جو ان کا چھپا ہوا کردار ہے، لیکن اب یہ چھپا ہوا کردار واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر ڈکٹیٹر کو پناہ دے رہے ہیں، تو یمن کے ڈکٹیٹر کو بھی انہوں نے پناہ دے دی۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جلد ہی عرب عوام اس بات کو سمجھ جائیں گی، جلد ہی عرب عوام اس بات کو سمجھ جائیں گی کہ اس سسٹم کا کام صرف ڈکٹیٹرز کو پناہ دینا ہے۔ لہذا بحرین کے عوام کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا
اور یمن والوں کو بھی ابھی البتہ یمن والے اس لحاظ سے خوش ہوں گے کہ چلو پناہ دیا نہیں دی، اس کو باہر تو نکال کے لے گیا کم از کم، تو وہ اس لحاظ سے شاید سعودی عرب سے خوش ہوں گے کہ ہاں چلو اس نے باہر نکلوا دیا اس کو، لیکن بہرحال ان کا یہ ایک عجیب و غریب کردار ہے۔ چند جملات یمن کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ یمن کی داستان عجیب پیچیدہ داستان ہے۔ یمن کی داستان میں واقعاً بہت سارے ایسے رخ ہیں کہ جو ابھی تک ناقابل فہم ہیں، ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہیں ہم لوگ کہ ہم یمن کو کس انداز میں دیکھیں۔ شروع سے ہمارے سامنے ایک مشکل چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ یمن کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی حکومت کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، علی عبداللہ صالح کسی طور پر بھی کوئی صالح آدمی نہیں ہے، اس کے خلاف محاذ آرائی ہونی بھی چاہیے۔ ناموں کی عجیب داستان ہے، عبداللہ صالح، نہ عبداللہ ہے نہ صالح ہے، مصیبت ان ناموں کے ساتھ بڑی ہے۔ ہم نے اس میں بڑی عجیب مصیبت ضیاء الحق کی اٹھائی ہے کہ نہ ضیاء تھا نہ حق تھا، لیکن تھا ضیاء الحق، تو یہ مصیبتیں ہم لوگوں کے ساتھ بہت رہتی ہیں۔ تو وہ علی عبداللہ صالح قطعاً کوئی صالح بندہ نہیں تھا، اس کے خلاف اگر محاذ آرائی کر رہے تھے تو صحیح کر رہے ہوں گے، لیکن ہمارے سامنے ایک اور ایشو بھی ہے۔ یمن کی داستان جڑتی ہے ظہور امام کی داستان سے، کہ مثلا جب ہم لوگ روایات کے اندر یمن کا کریکٹر دیکھتے ہیں تو ہمیں یمن کے کریکٹر کے اندر جو ہم لوگ چونکہ ظہور امام کے معتقد اور ظہور امام کی روایات کو دیکھنے والے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی سید یمانی ہونا چاہیے جن کا شاید یمن سے کوئی تعلق ہونا چاہیے، اور یمن کے اندر کوئی موومنٹ ہوگی جو شاید سید یمانی کی موومنٹ سے لگ جائے گی۔ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ بن رہی ہے وہ یہ کہ ہم یمن کی موومنٹس کو سید یمانی کی موومنٹس میں انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، اور اگر اس میں انٹرپریٹیشن دے دیں تو پھر ایک اگلی مشکل ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ امام کی وہ روایت ہے جو کہہ رہی ہے کہ سید یمانی کا پرچم صالح ترین پرچم ہے، صالح ترین پرچم ہے۔ اس وقت یمن کی حکومت کی اپوزیشن اس ٹائٹل کو اچیو کرتی بھی قطعا نظر نہیں آتی۔ کم از کم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حکومت کے خلاف اپوزیشن میں مشغول ہیں، مختلف ٹرائبس مشغول ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ڈکٹیٹر ہے، اس کے سامنے آواز اٹھا رہے ہیں، اپنے قبیلے کی دفاع کے لیے کر رہے ہو، اپنے دین کے دفاع کے لیے کر رہے ہو، یہ بات تو صحیح ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ وہ لشکر ہے جو سید یمانی کی طرح صالح ترین لشکر ہے، نہیں بھائی، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے، ایسا کوئی ٹائٹل ہم اس کو نہیں لگا سکتے۔ بس اگر ہم یہ کہیں کہ یمن کی اپوزیشن قابل رحم نہیں ہے، نہیں، قابل رحم ہے، بالکل مصر کی اپوزیشن کی طرح، بالکل لیبیا کی اپوزیشن کی طرح، لوگ ہیں بالآخر اپنے حقوق کو مانگ رہے ہیں، اس لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ سیناریو وہ سیناریو ہے سید یمانی والا اور ان کا لشکر سب سے اچھا لشکر ہے، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، ایسی کوئی چیز اب تک دکھائی بھی نہیں دی ہے، ایسی کسی چیز کے اوپر اب تک شواہد بھی جمع نہیں ہوئے ہیں، شواہد بھی نظر نہیں آ رہے۔ بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک موومنٹ ہے، جس طرح دوسرے عرب ممالک کے اندر ایک موومنٹ ہے، اس موومنٹ کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو کوئی ریلیجیس کلر دے دیں، اور ریلیجیس کلر دینے کے بعد امام کی اس روایت کو اس کے اوپر منطبق کر دیں اور اس کو ظہور امام سے متصل کر لیں، ایسی کوئی چیز فی الحال ثابت نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر شواہد بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، تھوڑا سا میں عالمی اقتصادیات کے حوالے سے جو میرا انٹرسٹنگ ٹاپک رہتا ہے میں اس کے حوالے سے چند جملات عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہم لوگ دو بڑے علاقوں میں دو بڑی مشکلات کو لیے بیٹھے ہیں اس وقت، اور یہ اسپائرل گھوم رہا ہے، یعنی ایک دائرہ ہے جو گھوم رہا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے۔ ہم 2009-2010 میں اقتصادی بحران کو دیکھ چکے ہیں، ایک کرائسس کو، ریسیشن کو، جو ریسیشن کور نہیں ہوا ہے، وائنڈ اپ نہیں ہوا ہے ابھی، اس ریسیشن کی داستان چل رہی ہے۔ اس ریسیشن کے بارے میں دو پاپولر اوپینینز، ایک پاپولر اوپینین یہ کہ ریسیشن ختم ہو گیا ہے، دنیا ریکوری کی طرف ہے۔ دوسری پاپولر اوپینین یہ ہے کہ یہ ریسیشن ہے جس کے بعد ایک اور بڑا ریسیشن آئے گا، اور ہم دو ریسیشنز کے درمیان میں گھوم رہے ہیں جس میں تھوڑی بہت ریکوری بھی نظر آ رہی ہے۔ صحیح ہے، بس دو پاپولر اوپینینز ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 2009-2010 میں ریسیشن آیا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تھوڑی بہت ریکوری ہوئی ہے۔ کوشچن ساری یہ ہے اس ریکوری کے بعد ایک اور بڑا ریسیشن آئے گا یا ہے کہ نہیں؟ یہ ریکوری ہو گئی، دنیا دوبارہ ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو جائے گی۔ اچھا، کن چیزوں سے اس بات کو سمجھیں کہ دوسرا ریسیشن نہیں آئے گا، جس کو ٹرمنالوجی میں ڈبل ڈپ ریسیشنز کہتے ہیں، ایک دفعہ گرے، تھوڑا سا اٹھے، پھر دوبارہ گرے، ڈبل ڈپ ریسیشن، دوسرا ڈپ آئے گا۔ دوسرا ڈپ آئے گا یا نہیں آئے گا؟
تمام تر علامتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آنا چاہیے، تمام تر علامتیں یہ کہہ رہی ہیں آنا چاہیے۔ آپ کے پاس دنیا میں اس وقت اکانومی کے 3-4 سینٹرز ہیں، اقتصادیات کے 3-4 سینٹر ہیں۔ ایک امریکہ ہے جس کی اکانومی اسٹرانگ اکانومی ہے، اور مثال کے طور پر 30% کے قریب دنیا کی اکانومی اس کے پاس ہے۔ مختلف پیرامیٹرز کو دیکھیں تو مختلف پرسنٹیج نکل سکتی ہیں، کم زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے لوگ، کبھی ایکسپورٹس کے حوالے سے، کبھی امپورٹس کے حوالے سے، کبھی اس کے حوالے سے، کبھی اس کے حوالے سے۔ آپ کے پاس ایک اور جو بہت بڑا ہب ہے، بہت بڑا سینٹر ہے، وہ یورپ ہے، یورپین یونین، متعدد ممالک ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا سینٹر ہے، یہاں بہت زیادہ پیسہ ہے۔ ہر علاقے کی اپنی وسائل ہیں اور ہر علاقے کی اپنی مشکلات ہیں۔ آپ کے پاس ایک سینٹر چائنا ہے، ایک ارب کی آبادی ہے، گروئنگ مارکیٹ ہے، ایک اکنامک ڈیولپمنٹ بہت اسپیڈی ہے، جتنی دنیا کی اسپیڈ ہے اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ ہے، یہ آپ کے پاس تیسرا بڑا سینٹر۔ اور آپ کے پاس ایک چوتھا ڈیولپمنٹ کرتا ہوا سینٹر ہے، وہ ہے جس کو آپ ایمرجنگ مارکیٹس کہتے ہیں، ایمرجنگ مارکیٹس کہتے ہیں۔ دنیا کی مختلف ملکوں کی اقتصادیات کو ٹائٹل دیے جاتے ہیں، تو ایک ٹائٹل ہوتا ہے جس کو ایمرجنگ مارکیٹ کہتے ہیں، ایسی مارکیٹ کی جنہوں نے اپنی بنیادی مشکلات پر قبضہ کر لیا ہے، کنٹرول کر لیا ہے۔ بنیادی مشکلات پہ کنٹرول کرنے کے بعد وہ گروتھ کے لیے ٹیک آف لے چکے ہیں، ٹیک آف لے چکے ہیں۔ جیسے جہاز چل رہا ہو، ٹیکسی کر رہا ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، رن وے کے اوپر، اور اس کے بعد یوں ٹیک آف لے لیتا ہے۔ تو اب یہ جو ٹیک آف لے چکا ہے، آگے بڑھ گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایمرجنگ مارکیٹس ہیں، یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر انڈیا ایمرجنگ مارکیٹس میں سے ہے، مثلاً کہہ سکتے ہیں ملائیشیا جو ہے ایمرجنگ مارکیٹ میں سے ہے۔ ساؤتھ کوریا کو ایک زمانے میں 5 کو ایشین ٹائیگرز کہا جاتا تھا، وہ اس ایشین ٹائیگرز کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، تو اب یہ ایمرجنگ مارکیٹس کہتے ہیں۔ پاکستان نے ایمرجنگ مارکیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، وہ ریجیکٹ ہو گیا، اور اس کو کہا گیا نہیں آپ فرنٹیئر مارکیٹس میں سے ہیں، آپ ایمرجنگ مارکیٹس میں سے نہیں ہیں۔ بہرحال اس پہ تبصرہ کرنا بہت اچھا نہیں ہے، اپنے ملک کے ظاہری چھوٹی سی بھی ناکامی ہو تو کیا اس پہ بات کریں، کس بیوقوف نے کہا تھا اپلائی کرو، یعنی عقل میں آنے والی بات ہے۔ تم کو کیا پاگل ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمہاری ایمرجنگ مارکیٹ کہاں سے بنے گی؟ اتنا مصیبتوں میں لے کے بیٹھے ہو پبلک کو، یہاں پبلک کے پاس پنکھا چلانے کو لائٹ نہیں ہے، تم دعویٰ کرو ایمرجنگ مارکیٹ میں سے ہو، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ چوتھا ہب ہے آپ کے پاس، انڈیا ہے، اور انڈیا کے اطراف میں جو مختلف ممالک ان کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ صرف آپ کو نشانہ بتانے کے لیے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس بات کو، چوتھے کو، ابھی پیرس کے اندر ایک ایئر شو ہو رہا ہے، مختلف جہاز بنانے والی کمپنیز وہاں جمع ہوئی ہیں، بہت ساری کمپنیز جمع ہوئی ہیں، سب سے بڑا ہوتا ہے سال کا۔ دو جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جہاز بنانے والی، ایک ایئر بس ہے جو یورپین ہے، اور ایک بوئنگ ہے کہ جو امریکن ہے۔ ان دونوں کے درمیان ٹسل ہوتی ہے کہ ہم اپنا نیا جہاز بیچ پائے یا نہیں بیچ پائے۔ اس وقت عالم یہ ہے، کل تک کی خبر، ایئر بس نے جو یورپین ہے اس نے تقریباً اس پورے شو میں اب تک 750 جہاز بیچ لیے ہیں، 750 جہاز۔ ایک جہاز کی رف کاسٹ میں نے نکالی تھی تقریباً $100 ملین ہے۔ اگر میں اس کو اردو میں ترجمہ کروں یعنی روپے میں بناؤں تو $100 ملین کو آپ کو 87 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا۔ $100 ملین کو پھر اگر ایک زیرو بھی اور لگا دیا تو 1000 ملین یعنی 1 ارب روپے بن جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو پھر دیکھنا ہے کہ اس کو 8 سے ضرب دینا ہے، تو 8 ارب روپے کا ایک جہاز۔ ایسے 750 جہاز بک گئے ہیں اس شو کے دوران۔ اچھا، اس میں جو 2 بڑے سپر ہٹ آرڈرز آئے ہیں، اس میں ایک انڈیا کی ایک ایئر لائن ہے انڈیگو، اس نے آرڈر دیا ہے 120 جہاز کا، 120 جہاز کا، اور ایک جہاز کی کاسٹ $100 ملین پڑ رہی ہے تقریباً۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ عجیب بات اس سے بڑھ کر ہے، ملائیشیا کی ایک ایئر لائن نے 200 جہاز کا آرڈر دیا ہے، ملائیشیا کی ایئر لائن نے 200 جہاز کا آرڈر دیا ہے۔ البتہ ان کو 200 جہاز کا آرڈر دینے پہ کنسیشن ملا ہے، چونکہ جتنا زیادہ آپ خریدتے ہیں چاول، جتنا زیادہ خریدیں گے آپ کو کم قیمت کا پڑے گا، تو ان کو $90 ملین کا جہاز پڑا ہے، اور جنہوں نے کم آرڈر دیے ہیں مثلا 100 سے کم دیے ان کو $110 ملین کا پڑ رہا ہوگا۔ تو اس طرح سے ہے کہ آپ جتنا زیادہ خریدیں گے آپ کو آرڈر جتنا بڑا ہوگا وہ کنسیشن اس میں آپ کو مل جائے گا۔ تو 200 جہاز خریدنے والوں کو $90 ملین کا تقریباً وہ جہاز پڑا ہے۔ اچھا، کس نے زیادہ خریدے ہیں؟ دونوں ایمرجنگ مارکیٹس ہیں، دونوں ایمرجنگ مارکیٹس، انڈیا اور ملائیشیا، اور یورپینس کہاں ہیں پھر؟ سب کی مارکیٹ خراب ہوئی بھی ہے، سب کی حالت خراب ہے، اور یہ 120 اور 200 جہاز کا آرڈر دے رہے ہیں، یہ عالم ہے۔
اور بوئنگ کا بہرحال بڑا برا حشر ہے امریکن فرم کا، اس نے جو ٹوٹل آرڈر پاس کیے ہیں میرے خیال میں وہ 100 بھی نہیں بن پا رہے ہیں ابھی، تو ان کا بہت برا حشر ہو گیا اس دفعہ۔ اچھا یہ میں بتاتا چلوں بھائی، اچھی ڈیٹیل ہے یہ، ٹیکنیکلی ایسا کیوں ہوا ہے، ٹیکنیکلی ایسا کیوں ہوا ہے، ایئر بس اتنی تیزی سے کیوں آگے بڑھ گئے؟ 2-3 سال پہلے ان کا A380 جب جہاز ڈیلے ہو رہا تھا تو ایئر بس لگ رہا تھا کہ بالکل ختم ہو جائے گی، زیادہ کام کی بات نہیں ہے لیکن چھوٹی سی ایک بات ہے، وہ یہ کہ ان کے پاس ایک انجن ہے جو رولز رائس کمپنی کا انجن ہے، اس کا انجن کے اندر ایفیشنسی 15% امپروو ہوئی ہے، جہاز کا جو تیل کا خرچہ ہے اور مختلف اخراجات ہیں اس کی ایفیشنسی 15% امپروو ہوئی ہے، اور اس کی مینٹیننس میں کوئی 40% انہوں نے امپروومنٹ دکھائی ہے۔ اس وجہ سے ایئر بس کے جہاز دھڑا دھڑ بک رہے ہیں، ایک 750 آرڈر لے رہا ہے وہ 100 بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ ان کا جو رولز رائس کا جو انجن ہے، یہ امریکنز نے وہ رولز رائس کا انجن کیوں نہیں لگایا؟ تو ان کا جو ایکویلنٹ امریکن بوئنگ کا جو طیارہ تھا اس کے ساتھ صرف ایک پرابلم ہے، اس کی ہائٹ کم ہے اور اس کی ہائٹ میں یہ انجن فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اتنی سی ایک مسٹیک نے 700 جہاز کے آرڈر خراب کروا دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ جب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو آپ چھوٹی سی ایک مسٹیک کو صحیح نہیں کر پائیں گے اور آپ لوزر ہیں، پھر آپ لوزر ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں اگر پاکستان 40 سال تک بجلی نہ بنائے تو اب کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے ملک کا اس طرح ستیہ ناش کیا ہے، ہم نے ایک دفعہ غلطی نہیں کی ہے، ہماری غلطیوں کا انبار اور ڈھیر ہے جو جمع ہو کے ہمیں یہاں تک لے کے آ کے کھڑا اتر رہا ہے، ورنہ یہ ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی، یہاں پہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ہمارے پاس 4 بڑے سینٹر ہیں، امریکہ، یورپ، چائنا اور یہ ایمرجنگ مارکیٹس۔ البتہ کوئی اگر 3 کرنا چاہے تو غلط نہیں کرے گا، یعنی چائنا اور ایمرجنگ مارکیٹ دونوں کو ساتھ ملا لے۔ اچھا ہاں وہاں پر جاپان بھی ہے۔ اب آپ ان سب کو جمع کریں اور صورتحال دیکھیں تو دنیا کی صورتحال کیا ہے۔ امریکہ، آپ کو یاد ہے میں نے داستان سنائی تھی کہ ان کا ڈیفیسٹ بہت شوٹ کر گیا ہے اور ان کو اب فوراً کوئی قانون بنانا پڑے گا۔ ان کے پاس ڈیڈ لائن ہے 2 اگست سے پہلے ان کو قانون بنانا پڑے گا جس کے اندر یہ اپنے ڈیفیسٹ کی اماؤنٹ کو جو اس وقت میرے خیال میں $14.3 ٹریلین ہے اس کو شوٹ کریں گے $20 ٹریلین تک، اور اگر یہ کام کریں گے بھی تو ان کو جو کوشن ملے گا وہ مشکل سے 5 سال کا ملے گا۔ تو اب ان کے سامنے بہت سارے کوشچن ہیں، ریپبلکنز کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، ڈیموکریٹس کہتے ہیں نہیں ٹیکس لگانے پڑیں گے، اور ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آج خبر آئی تھی کہ کوئی گروپس میں واک آؤٹ ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ امریکہ بری طرح سے پھنسا ہوا ہے، اس کے پاس دنیا کی اکانومی کو رن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ مڈل ایسٹ نیا بنے۔ یہ میں جملہ مڈل ایسٹ سے ملا کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو امریکن اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے، فلیٹ ہو گئی ہے، $14.3 ٹریلین ان کے سر پر ہے، $1.6 ٹریلین ان کا اینول ڈیفیسٹ ہے، یہ بالکل فلیٹ پہ ہیں اس وقت۔ ان کی ضرورت ہے کہ مڈل ایسٹ دوسرا بنے تاکہ لوٹنے کا امکان اور اچھے طریقے سے بنے۔ ان کو دوسرا مڈل ایسٹ فوراً چاہیے، اور اس فوراً چاہیے کی ایک نشانی یہ تمام نام نہاد تصویریں ہیں جو آپ کے اور میرے سامنے بننے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ کبھی یہ لیبیا کے اندر گھس رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ یہ جو بھی آپ نے دیکھا کہ اوباما کی پاپولیرٹی مسلسل گر رہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس نے کہا تھا میں فوجیوں کو واپس نکالوں گا، نہ صرف یہ کہ واپس نہیں نکالا ہے، ایک اور محاذ کے اندر بھی بھیج دیا ہے۔ آگے کیا ہونا ہے، کتنے محاذوں کو کھولنا ہے، اور یہ محاذ کیوں کھول رہے ہیں؟ ان کی ضرورت ہے، ان کی اکانومی ختم ہو گئی ہے، اگر نہیں کھولیں گے تو اور کیا کریں گے پھر؟ ان کے پاس لوٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، چونکہ اپنی پبلک کو انہوں نے عیاشی کے پہیے پہ بٹھایا ہوا ہے، خود پبلک کے نام پر لوٹ کر اپنے آپ کو بہت بڑا کر لیا ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ نہ پبلک عیاشی چھوڑنے کو تیار ہے، نہ جن لوٹے ہو رہے ہیں نہ لوٹا ہوا ہے وہ دینے کو تیار ہے، تو مزید کہاں سے آئے گا؟ مزید ایسے آئے گا کہ کوئی لوٹنے کا نیا امکان نکالیں، نیا امکان اس طرح نکلے گا کہ نیا مڈل ایسٹ بنے، اس کے اندر یہ نئی چیزیں لوٹیں اور اس کے بعد اپنی اکانومی کو چلائیں۔ تو یہ امریکہ کی اکانومی ہے جو بالکل ٹریپ ہو گئی ہے۔ یہ تو صاحب ایک علاقہ تھا۔ آئیے یورپ کے اندر، ہماری بات اس پہ ہو رہی ہے ڈبل ٹپ آنا ہے یا نہیں آنا ہے، یورپ پہ آ جائیے۔ یورپ کے اندر ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ سب یورپین اکانومیز ایک دوسرے کو لے کے چل رہی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں یہ لوگ۔ 3 ملک کم از کم ایسے ہیں جو ختم ہو رہے ہیں۔ ایک ختم ہو چکا ہے، پریکٹیکلی انکیوبیٹر کے اوپر ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے، اور 2 لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، ان کو اب آکسیجن لگنے والی ہے۔ ایک جو بالکل بیٹھ چکا ہے، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہ یونان ہے، فلیٹ ہو گیا بالکل، کام ختم ہو چکا ہے۔
اس نے قرضوں کا ایک ڈھیر اٹھایا تھا یہ کہہ کر کہ میں اپنے خرچے روکوں گا اور قرضے ادا کروں گا، اس میں ناکام ہو گیا، اس میں ناکام ہو گیا۔ اچھا اب مصیبت یہ ہے کہ اگر یونان بیٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ اگر یونان بیٹھ گیا تو اس میں جو قرضے اس نے اٹھائے تھے اس میں تقریباً 70% جرمنی اور فرانس نے لگایا ہوا ہے، صحیح ہے؟ اگر یونان بیٹھ گیا تو جرمنی اور فرانس کے بعض بڑے بڑے بینکس بیٹھ جائیں گے، چونکہ 70% قرضہ انہوں نے لگایا تھا اس کے اندر۔ اب کیا ہے، آئی ایم ایف میں بھی لگایا ہوا ہے، لیکن چلو آئی ایم ایف تو ہم جیسے غریبوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں نہ کہیں سے دوبارہ نکال لے گا، لیکن جرمنی اور فرانس کے بینک بیٹھ جائیں گے۔ اچھا اگر اب مشکل یہ ہے کہ اگر آپ یونان سے کہتے ہیں کہ بھائی اب تم نے کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ کو اپنا پیسہ جو لگایا تھا آپ نے نکلوانا ہے تو کیا کریں، اور پیسہ دیں۔ اچھا اب مصیبت یہ ہے کہ اگر اور نہ دیں تو یہ بیٹھ جائے گا، اور یہ بیٹھ جائے گا تو جو ہم نے لگایا اس کا کیا ہوگا، اور یہ جو بیٹھیں گے یہ بیٹھے گا، اس کے پیچھے وہ جو 2 اگلے ہارٹ اٹیک لیے بیٹھے ہیں اسپین اور پرتگال وہ بھی بیٹھیں گے، اس کے بعد جو لائن لگے گی تو پورا یورپ بیٹھ جائے گا، اور خود فرانس اور جرمنی کے اوپر برا اثر پڑے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بچاؤ۔ اچھا اس کو بچانے کا مطلب یہ کہ اس کو پیسہ لگاؤ۔ جب وہ اس کو پیسہ لگانے لگتے ہیں تو ان کی عوام کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھائی ہمارے تو تم میڈیکل انشورنس کو کاٹ کاٹ کے پیسے ٹیکس میں قبول کر رہے ہو، اور ہم سے جو پیسے ہمیں کاٹ کاٹ کے تم ٹیکس میں جمع کرتے ہو وہ کہاں انویسٹ کر رہے ہو؟ یونان جیسے میں۔ یونان کا یہ عالم ہے، کچھ کمپنیز ریٹنگز کرتی ہیں کہ مثلا اس ملک کو قرض دیں تو کیسا ہے۔ ان ریٹنگ کمپنیز نے یونان کو کچرے سے ذرا اوپر رکھا ہوا ہے، اگر میں صحیح ترجمہ کر پاؤں۔ ایک کنٹری ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنکس، کچرا، اجاڑ، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اس کو دینے کا مطلب یہ کہ آپ کا پیسہ گیا۔ یونان جنک سے اوپر والے اسٹیٹس پہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ایکچولی کچرا ہو چکا ہے۔ اچھا اب ان کی پبلک کہہ رہی ہے کہ آپ ہماری فیسلٹیز کاٹ کاٹ کے ٹیکس لیتے ہو، اور وہ ٹیکس لینے کے بعد آپ جنک کے اندر لگا رہے ہو جس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جنک کے اوپر نہ لگائیں تو پھر بھی مرنا ہے۔ یہ یورپ کی صورتحال ہے۔ ہم بات کیا کر رہے ہیں، ڈبل ڈپ آنے والا یا نہیں آنے والا؟ وہ امریکہ تھا، یہ یورپ تھا۔ تیسرے پہ آ جائیے، آپ آئیں مثلا جاپان کے ایریا کے اوپر، وہاں صرف ایک خبر ہے، سونامی آ گیا ہے، سونامی آیا ہے، زلزلہ آیا ہے، تہس نہس ہو گیا ہے۔ انہوں نے بہت لڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جاپانیوں نے کچھ کام ایسے کیے ہیں جو دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے سیلاب اور جس طرح سے اس کو جھیلا ہے، اس زلزلے اور سونامی کو، وہ بہت بڑی بات تھی، بہت اچھے طریقے سے جھیلا۔ لیکن اقتصادیات بھائی یہ پیسوں پہ چلتی ہے، اور جس حساب سے وہاں پہ تباہی ہوئی ہے اس کے بعد ان کا حشر ہو چکا ہے۔ ان سے یہ توقع کرنا کہ دنیا کی اکانومی کو وہ اٹھائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ابھی اپنے آپ کو بچانے بہت بڑی بات ہے۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا کہنا فضول ہے کہ وہ دنیا کی اکانومی کے اندر اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ گرتی ہوئی اکانومی کو بچائیں گے۔ اب رہ گئے آپ کے پاس ایمرجنگ مارکیٹس اور چائنا۔ کیا چائنا اور ایمرجنگ مارکیٹ اتنا تیر مار لیں گے کہ دنیا کی اکانومی کو اٹھا لیں گے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر امریکہ بیٹھ گیا تو چائنا کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ امریکہ کی طرف ہے۔ اس کا مطلب ہے چائنا کے اوپر برا اثر پڑنا ہے، قطعاً پڑنا ہے۔ خلاصے کلام عرض کروں آپ کو، اپنی سینسز کو استعمال کریں۔ اس وقت سوائے اس کے کہ ڈبل ڈپ آئے گا کوئی راستہ نہیں ہے، صرف یہ کتنا دیر دھکا دے کے اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ اچھا اب ہمارا پاکستان کا سننے والا ہم سے کہہ سکتا ہے بھائی ڈبل ڈپ آئے گا ہمیں کیا، ہم تو ہمیشہ ڈپ میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو ہمیشہ ہی ڈپ میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو ایک زرداری ہے جو ایسا ڈپ لے کر آیا ہے کہ یہاں سے نکل ہی نہیں پائیں گے ہم۔ واقعاً صحیح بات یہ کہ بھائی ہم تو ہمیشہ کرائسس میں ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اور مجھے پاکستان کے بارے میں ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے جو ہم سب کو پہلے سے پتہ تھی، آہستہ آہستہ یقین بڑھ رہا ہے، اس کو خدا چلا رہا ہے، اس کو واقعاً اللہ چلا رہا ہے۔ پہلے بھی پتہ تھا کہ اس کو اللہ چلا رہا ہے، لیکن واقعاً ایک حادثہ ہوتا ہے تو کیلکولیشن ساری یہ کہتی ہیں کہ اب کیٹاسٹرافی ہونی چاہیے، اب بڑے بندے مریں گے، اب یہ ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے بچ جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے بچ جاتا ہے۔ اس کو میں اب اس کو انٹلیکٹ، اگر اس کو ایکیڈیمکس کہیں تو ہمیں یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستانیوں میں سیلف سروائیول کی اسٹرگل بہت زبردست ہے۔ دوسری قوموں کو حکومتیں سنبھالتی ہیں، یہ بیچارے اپنے آپ کو خود سنبھالتے ہیں، اس وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ان کی حکومت نے کچھ نہیں دینا ہے، وہ حکومت نہیں آئے گی، بجلی معلوم ہے کہ نہیں آئے گی، تو ہر آدمی UPS لگا لیتا ہے،
ہر آدمی جنریٹر لگا لیتا ہے، اس کو پتہ ہے یار اس سے توقع کریں کہ دے دے گا، یہ نہیں دے گا۔ اچھا ابھی لوگ یو پی ایس لگا کے توقع یہ کر رہے ہیں کہ 12 گھنٹے تو لائٹ آئی جائے گی نا تو میرا یو پی ایس چارج ہو جائے گا۔ آگے کا سوچیں، ہر سال گراف نیچے جا رہا ہے، ہر سال۔ ابھی ہمارے پاس پہلے ہم لوگ جنریٹر لگا رہے تھے کہ یار چلو 1-8 گھنٹے کا معاملہ ہے، پیٹرول پہ ڈیزل پہ چلا ہی لیں گے، پھر ہمیں نظر آیا نہیں بھائی 1-8 گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے، 4 سے 6 گھنٹے کا معاملہ ہے، کم سے کم 1/3 تو ہم لوگ یو پی ایس پہ چلے گئے۔ اور اگر یہ 14 اور 16 گھنٹے کا ہو گیا پھر یو پی ایس نہیں چلیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اس کو ہم نہیں سوچنا چاہ رہے، کیونکہ سوچنا ہی بہت تکلیف دہ ہے۔ کیسے تکلیف دہ ہے؟ 1 کلو واٹ کے صرف پینل لگانے کا خرچہ، صرف سولر پینلز لگانے کا خرچہ تقریباً 3 لاکھ روپے ہے۔ اس کے ساتھ سسٹم لگانے کا خرچہ کم از کم 50,000 روپے ہے۔ اس کا مطلب ہے 3.5 لاکھ روپے لگا کر 1 کلو واٹ بجلی چلے گی، اور 1 کلو واٹ وہ تقریباً منیمم اماؤنٹ ہوگی جس کے اوپر گھر چل سکتا ہے، اور یہ بجلی آپ کو زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 گھنٹے کے لیے ملے گی 3.5 لاکھ روپے لگانے کے بعد۔ ظاہر ہے کہ ایک پاکستانی عام ہاؤس ہولڈ 3.5 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے 1K بجلی جنریٹ کرے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ ہمیں فوراً کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ سوچنا پڑے گا۔ یعنی ایک دفعہ ہم کہتے ہیں بجلی کا آلٹرنیٹ سولر پینل ہے، میں کہہ رہا ہوں سولر پینل ہماری مصیبت کی دوا نہیں ہے، اس کا بھی آلٹرنیٹ سوچنا پڑے گا۔ اب یہاں پر قطعی جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے، میں نے بہت گھنٹوں لگا لیے ہیں، میں اگر کہوں کہ 1000 گھنٹے سے اوپر لگا چکا ہوں تو چلو میں احتیاط کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں سینکڑوں گھنٹے میں لگانے کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا اور میرا مسئلہ صرف ایک جگہ سے حل ہو پائے گا۔ اللہ کرے اس پہ ہم توجہ دے پائیں، اس کو ہم لوگ ٹیکنیکلی سولر تھرمل سسٹمز کہتے ہیں۔ ایسا کوئی سسٹم جو سورج کی حرارت کو استعمال کر کے بجلی بنا دے، اس کو CPS بھی کہتے ہیں، یہ بہت سارے اس کے نام آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس واحد سولوشن ہے، ریلائبل سولوشن، اور اس سولوشن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فیوچر ہے جس میں ہم بچا پائیں گے اپنے آپ کو۔ اچھا اب مشکل یہاں پر ہے کہ جس پارٹی کو محنت کرنی چاہیے یعنی گورنمنٹ، اس نے کرنا ہی نہیں ہے، اور ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس پرابلم کو سالو کر لے گا، ہم میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں آ رہی اب، اور ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اب میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو اس مسئلے کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، گورنمنٹ خراب کر دے گی، لوگ بہت بری مصیبت میں پھنسنے والے ہیں، ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ اپنے ریسورسز کو سولر تھرمل انرجی کے اوپر سرو کریں، اس کی کچھ لیبس بنائیں، ان لیبس کے اندر جو پاکستان کے انوائرمنٹ کے لیے دی موسٹ فیزیبل سولوشن ہو اس کے اوپر محنت کریں، اس محنت کے نتیجے میں جو کچھ بنے وہ ہم پبلک کو جہاں تک ممکن ہے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر دینے کی کوشش کریں۔ یہ وہ شارٹ کٹ بن سکتا ہے جس میں ہم پبلک کے آنے والی مصیبت کو نسبتاً کم کر پائیں گے۔ یہ سسٹم بھی 6 سے 8 گھنٹے کام کرے گا، لیکن اس سسٹم کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ قطعاً 3.5 لاکھ روپے کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سولوشن جو میری اپنی ایسٹیمیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 لاکھ کے اندر بن جانا چاہیے۔ آپ کہیں گے ابھی بھی بہت کم نہیں ہوا ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس سے اچھے حل پہ نہیں جا پائیں گے، اس وقت کی صورتحال میں اس سے اچھے حل پہ نہیں جا پائیں گے۔ اگر ہم 1 سے 1.5 لاکھ میں 1K کا ریلائبل سولر تھرمل سولوشن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو پاکستان کے انوائرمنٹ کے لیے فیزیبل ہو، تب بھی بہت بڑا چھکا مارا ہے ہم نے۔ اس وقت جو آپ کے پاس 1K کا سولر تھرمل سولوشن مل رہا ہے وہ تقریباً 8 لاکھ روپے کا ہے، اویلیبل مارکیٹ کے اندر 8 لاکھ روپے کا سولوشن ہے، جو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بالکل بیکار ہے، ہم اس کو خرید بھی نہیں پائیں گے۔ فیضان محترم، یہ ہماری اور آپ کی صورتحال ہے۔ 3 بڑے ٹاپکس کو ہم نے ڈیل کیا۔ نمبر 1، مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال ہے وہ کس قسم کی ہے، سیریا کے خاص کر کیریکٹر کو دیکھنے کی کوشش کی، اور کچھ ہم نے یمن اور سعودیہ کو ٹچ کیا۔ دوسرا، ہم نے دنیا کی اکانومی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس 3 بڑے سینٹرز ہیں، اور ان تینوں کے اندر کچھ نہ کچھ اپنے اپنے پرابلمز چل رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا مجموعی طور پر قطعاً
مشکل کی طرف گامزن ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ مشکل بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے. آخری بات پاکستان کی انرجی کے سلوشن پہ ہوئی. جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اس میں یقیناً مجھ سے کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ونڈ ملز کا تذکرہ نہیں کیا, آپ نے بایو گیس کا تذکرہ نہیں کیا, آپ نے فلاں سولوشن کا تذکرہ نہیں کیا. ان سب کو میں اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جو مجھے دی موسٹ ریلائبل اس وقت سمجھ میں آتا ہے, جو چیپ بھی ہو اور ریلائبل بھی ہو, اس میں مجھے سولر تھرمل سولوشن سمجھ میں آتا ہے, جس میں ہم سورج کی شعاعوں کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں. کنسنٹریٹ کرنے کے بعد 2-3 طریقے استعمال کر کے اس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں. یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم الٹے سیدھے چیزوں میں پیسہ بے تحاشا خرچ کرنے کو تیار ہیں, اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے کہ ہم اپنی لیبس خود بنا لیں. اب وقت ہے کہ ہم اپنی منی لیبس خود بنا لیں اور اپنے کام کو کریں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی بھی کسی بڑے بندے کی شادی ہوگی جو فائنینشلی اسٹرانگ ہوگا تو وہ ایک شادی میں 20-20, 25-25 لاکھ روپے لگا دے گا. لیکن اگر میں اس سے کہوں گا کہ 20 لاکھ روپے کی ایک تم لیب بناؤ جس کے اندر کچھ لوگ ریسرچ کر کے پاکستان کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے جو خود کر سکتے ہیں تھوڑا بہت ہی صحیح, جبکہ 20 لاکھ میں بھی کوئی لیب نہیں بنتی ہے. جو باہر سننے والا ہے وہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب کو تو پتہ ہی نہیں لیب کتنی مہنگی ہوتی ہیں. نہیں, میں بالکل انیشیل لیب کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر چھوٹے موٹے انسٹرومنٹ رکھ کر کام کو دھکا دیا جا سکے. صرف اتنی بھی نہیں ہے فی الحال ہمارے پاس. تو یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہت سوال کیا جناب, پاکستان کی عوام کب سدھرے گی؟ کیونکہ سیاستدان تو سیدھی راہ پر آتے نظر نہیں آتے. آپ پاکستان کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ صاحب میں کیا جاتا دیکھوں گا, لائٹ آئے گی تو دیکھوں گا میں. یہاں تو بھائی کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے انرجی چاہیے, بجلی تو چاہیے. بجلی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اکانومی نہیں چلے گی, اس کے کارخانے بند ہو جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. کس راستے پہ چلے گا؟ بہت واضح ہے. کوئی لائل نہیں ہے اپنے ملک سے, کوئی پبلک کی مشکلات سے لائل نہیں ہے. فہم کی بھی کمی ہے, شعور کی بھی کمی آ رہی ہے کہ بھئی آپ نے اپنی مشکل کو ریئلائز کر لیا, اب اسٹرگل کریں, اب اس کے لیے کوشش کریں. آپ یقین فرمائیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو آلٹرنیٹ انرجی میں کام کرتے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی بنیادی طور پر تو میں مولوی ہوں لیکن میں اس میں کام کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے؟ بھئی آپ مولوی ہو, مجلس پڑھو, نماز پڑھاؤ, یہ کرو وہ, یہ کیا مصیبت ہے آپ کو آلٹرنیٹ انرجی میں آنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے جو ہمیں جھیلنی ہے اور ہم پریکٹیکلی جھیل رہے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ یہ قابل حل ہے, یہ حل کیے جانے کے قابل ہے. دنیا کے اندر بہت ہوتا ہے ایسا. ایک سادہ سی بات عرض کروں آپ کو, دنیا کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 22,000 بچے روزانہ مرتے ہیں ان بیماریوں میں جو بچ جائیں اگر یورپین 10 میں 9 سگریٹ پئیں. اسٹیٹسٹک دوبارہ بولتا ہوں, 22,000 بچے ڈیلی مرتے ہیں, ایک گھنٹے میں 800 سے زیادہ بن رہے ہیں, 800 کے قریب. ٹھیک ہے, 22,000 بچے میں, میری میتھمیٹکس اتنی اچھی نہیں ہے فوراً ڈیوائڈ کر لوں, 22,000 بچے ڈیلی مر رہے ہیں ان بیماریوں میں جو اوائڈیبل ہیں, کیوریبل ہیں. کب کیور ہو سکتی ہیں؟ کتنا پیسہ چاہیے؟ اگر یورپین 9 سگریٹ پئیں 10 کی جگہ, 1 سگریٹ کم کر دیں 10 میں سے, تو وہ بیماریوں کا علاج ہو جائے گا جن سے 22,000 بچے ڈیلی بچیں گے. اچھا ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمیں بچوں کی لاشیں نظر نہیں آ رہے, جو ہمیں بچوں کی ماؤں کی چیخنے کی آوازیں نہیں آ رہی. یہ دنیا میں ہو رہا ہے. ہم لوگ اپنی مصیبتوں کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگ بھیڑ چال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ بھائی یہ جو مشکل آپ کے سر پہ آئی ہے یہ آپ نے حل کرنی ہے اور آپ نہیں حل کرنا چاہ رہے. تو آپ نہیں حل کرنا چاہیں گے تو آپ مصیبت میں پڑے رہیں گے, آپ کا فیوچر خطرے میں رہے گا, آپ کے بچے کہاں جائیں گے پھر ان حالات میں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف یہ کہ کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ آگہی اور شعور تو ملے لوگوں کے بھائی کچھ کرنا چاہیے ان کاموں کے لیے. اب ممکن ہے ایک عام آدمی یہ کہے کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, اپنے طور پہ کچھ ترکیبیں ہی سوچ لو. کیا ترکیبیں سوچ لوں؟ کم سے کم یہی سوچ لو بجلی بچتی کیسے ہے. اگر ریلائبل بجلی بچانے کی سولوشن چاہیے, اب تو ویسے بھی سوچنا پڑے گا, پیسہ اتنا لگتا ہے بجلی کے اوپر, سب کو سوچنا پڑے گا. لیکن اس سوچنے کو تھوڑا سا سسٹمیٹک کر لیں کہ ہم اس کام کو کیسے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک نارمل پنکھا کتنی بجلی کھاتا ہے؟ کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے
کہ یہ پنکھا جو اتنی بجلی کھاتا ہے اس کی جگہ کوئی اور پنکھا ہو جو کم بجلی کھائے. کیا کیا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں؟ ایک بلب اتنی بجلی کھاتا ہے، مثال کے طور پر آپ اپنا ٹی وی اسٹینڈ بائی پہ چھوڑ دیں، کتنی بجلی کھا رہا ہے یہ؟ کم از کم 20%. اور اسٹینڈ بائی پہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لائٹ جل رہی ہے. جب ریموٹ چلاؤں گا تو دوبارہ جل جائے گا، ورنہ کیا تھا؟ ورنہ اس کو جا کے سوئچ آف کرنا تھا. اس کے اوپر آپ 20 سے 30% ایکسٹرا بجلی ضائع کر رہے ہیں. اور آپ کے بعض پلگز ایسے ہیں جو اتنی ایسی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا پلگ لگا ہوا کہاں پر ہے. آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ اسٹینڈ بائی پہ چل رہا ہے. اس کو چلانے میں بھی 6 دن بعد آپ نے چلانا ہوگا. مثال کے طور پر کوئی DVD پلیئر ہے، وہ اسٹینڈ بائی کے اوپر چل رہا ہے. آپ نہیں سوچ رہے بھائی آپ 20 سے 30% بجلی اس کے چلتے ہوئے کی ضائع کر رہے ہیں. آپ نہیں سوچ رہے. اب یہ جو نہیں سوچ رہا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ گرمی کے موسم میں گیزرز کو ہائی پہ رکھ دیتے ہیں، گیس جلتی رہتی ہے. اصلا یہاں اس ملک کے اندر نہیں معلوم ایفیشنسی سے اتنی دشمنی کیوں ہے سب کو. ہمارے پاس جو گیزرز ہیں ان کی ایفیشنسی 20% سے کم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف 20% سے کم گیس پانی کو گرم کرتی ہے. باقی کس کو گرم کرتی ہے؟ باقی ہوا کو گرم کرتی ہے جس کو ہمیں ٹھنڈا کرنا تھا. ضائع. جو چولہے ہم استعمال کر رہے ہیں ان کی ایفیشنسی 15% بھی نہیں ہے، ساری ضائع. وہ قیمتی گیس ضائع ہو رہی ہے جس سے بجلی بننی تھی. کتنی ضائع ہو رہی ہے؟ 80%. اور یہ اس صورت میں ہے کہ آپ کے گھروں کی پائپ لائن لیک نہ کر رہی ہو. کیونکہ اگر آپ کی گھر کی پائپ لائن لیک کر رہی ہے تو ایفیشنسی 100% نیل ہے. اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا آپ کو سوائے کہ آپ کو بدبو مل رہی ہے اور آپ ایک بم کے دھماکے کے اوپر کھڑے ہوئے. یہ سب ہے ہمارے ملک کے اندر. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں. گھروں کے اندر دیواریں بنائیں گے، ایسی حماقت کے ساتھ دیواریں بنائیں گے، باہر کی ساری گرمی اندر آ رہی ہے. ایک گھر کو ٹھنڈا کرنے کا خرچہ 40% بجلی کولنگ کے اوپر ضائع ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. کم از کم 40%. اسٹینڈرڈز میں 60% ہے. میں کم از کم 40% کہہ رہا ہوں. کیوں ضائع ہو رہی ہے؟ انسولیشنز اچھی نہیں ہیں. کوئی اپنی بلڈنگ نہیں بن رہی ہے انسولیشن کروائے گا؟ ابھی سوچے گا بھی نہیں. کیوں نہیں سوچ رہے؟ اب تو مصیبت میں پھنس گئے، اب تو سوچ لو. اب بھی نہیں سوچیں گے. یہ مصیبت ہے، نہیں معلوم اس کو کس طرح سے حل کرنا چاہیے. اب یہ قوم کیوں منتظر ہے کسی اور کی کہ اب مریخ سے کوئی سیاستدان آئے اور اس کو صحیح کرے؟ اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرو، اپنی مشکلات کو خود حل کرنے کی کوشش کرو. یہ انرجی کا کرائسس ہے، اس سے نکلنا پڑے گا ہم کو کسی طرح سے. چلیے جناب، سید حسن نصر اللہ کا ایک خاص خطاب رحمۃ المعظم کی شخصیت پر ہوا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری اس سلسلے میں؟ حقیقت یہ ہے کہ میں وہ خطاب نہیں پڑھ پایا ہوں. میں بلا وجہ میں اس کے اوپر کمنٹس نہیں کروں گا. ظاہر ہے جب میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، جب میں انشاءاللہ پڑھ لوں گا اور اگلے زاویے تک انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پڑھ لوں تو پھر میں اس میں سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ علماء نے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز نے جیو اور جنگ کی ایک فلم کے اوپر کچھ پروٹیسٹ کیا ہے. کیا مثال کے طور پر یہ پروٹیسٹ اسی وقت ہونے چاہیے جب یہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد. یہ انیفیشنسی کی ایک اور مثال ہے. ایک اور مثال یہ جو لگا ہے نا پلگ، میرے خیال میں یہ پلگ چند 100 روپے سے زیادہ کا نہیں ہوگا، لیکن ہم سارے سسٹم کی ایفیشنسی کو خراب کر رہے ہوں گے اس ایک پلگ کے اوپر. اور اس ایک پلگ میں چند تار گئے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک آدھ خراب ہوگا. یہ مشکل ہے. میں آپ کو ایک قانون عرض کرتا چلوں. مجھے بعض اوقات میں سوچتا ہوں آپ لوگ سوچیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں کی باتیں سناتا رہتا ہے. پاکستان سے باہر ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک دفعہ ایک جملہ کہا تھا، میں نے سوچا تھا میں زاویہ بند کر دوں گا. بعض اوقات میں اتنا ڈسہارٹ ہو جاتا ہوں کہ یار یہ کیا ضرورت ہے الٹی سیدھی باتیں لوگوں کے سامنے کرنے کی. لیکن بہرحال انسان کا دل چاہتا ہے کہیں تو بول دے، تو یہ ایک زاویہ ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے، کہیں تو بول دو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی ایفیشنسی کو خراب کرتے ہیں 20% ایلیمنٹس کی وجہ سے. ایک قانون ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ابھی موبائل میں کہیں لکھا ہوا ہوگا، سرچ کروں تو مل جائے گا. لیکن بہرحال ایک قانون ہے. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ 80% آف پرابلمس، میں اس کو پرابلمس میں لے کر آ رہا ہوں، وہ قانون بہت وسیع ہے. 80% آف پرابلمس 20% سورسز سے نکلتی ہیں. 80% پرابلم 20% سورسز سے نکلتی ہیں کسی بھی ایک سسٹم کے اندر. مثلا یہ ایک سسٹم ہے، مائک اور اسپیکر، یہ ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کی 80% پرابلمس 20% جگہوں سے نکل رہی ہوں گی. مثلا وہ جگہ کہاں ہے؟ یہ جوائنٹس.
اسے یہاں سے نکل، مثلاً بہت کم امکان ہے کہ اس پائپ سے نکلے گی، اس کا امکان بہت کم ہے. ہاں یہ جو جوائنٹ یہاں پہ ٹائٹ کرنے والا ہے یہاں سے ایفیشنسی کے لیے پرابلمس نکل سکتی ہیں. بس 80% پرابلم 20% سورسز سے نکل رہی ہوتی ہیں. اچھا جب ہم ان 20% سورسز کو دیکھتے ہیں تو ان کے 20% اصلی ذمہ دار ہیں. صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی سسٹم کی 80% ایفیشنسی جو خراب ہو رہی ہوتی ہے وہ ایکچولی 4% سے کہیں خراب ہو رہی ہے. آپ اس 4% کو صحیح پکڑ لیں تو 80% امکان یہ ہے کہ آپ کا سسٹم ایفیشینٹ رہے گا. صحیح ہے؟ اور اسی کو ہم نہیں پکڑتے. اور معمولاً جو کمپنیز ربش ہوتی ہیں وہ ربش ہوتی اس لیے کہ وہ اس 20% کو خراب کرتی ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ دوسری دفعہ پھر خریدیں گے، مینٹیننس کے لیے آئیں گے. اچھی کمپنی تو اس کو صحیح کر دیں گی تاکہ آپ کو وہ پروڈکٹ خریدنے کے بعد اطمینان رہے گا اور آپ کا معاملہ خراب نہیں ہوگا. اب آپ ایک کام کیجیے گا، آپ اپنے گھر کے اندر جتنی چیزیں خراب ہوتی ہیں نا جا کے دیکھیے گا یہ جو پوری مشین خراب ہوئی ہے یہ خرابی کہاں سے آئی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ 80% چیزیں صحیح ہوں گی، 20% میں امکان ہوگا اور اس کے بھی 20% میں اصلی ذمہ داری ہے. سوسائٹی میں بھی یہی ہو رہا ہے. سوسائٹی میں 20% کوئی سیگمنٹ ہے جو سوسائٹی کے صحیح اور غلط چلنے کا ذمہ دار ہے، اور اس 20% سیگمنٹ میں 20% وہ ہیں جو اصلی ذمہ دار ہیں. وہ صحیح نہیں ہے. وہ صحیح ہو جائیں تو 100% سوسائٹی، کم از کم 80% سوسائٹی صحیح ہو جائے گی. اب آپ نے دیکھا یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے، سارا سسٹم صحیح ہے، یہ تار خراب ہے اور اس کی وجہ سے سب خراب ہوگا. اب آپ تصور فرمائیے چرنوبل جیسا حادثہ چھوٹی سی مسٹیک سے ہوا ہے، اور یہ جو جاپان میں سونامی آیا ہے اور یہ ایٹمی ری ایکٹر بیٹھ گیا ہے، اس میں ایک ذرا سی مسٹیک ہوئی ہے. مسٹیک کیا ہوئی ہے؟ ساحل سمندر پر ایٹمی پلانٹ کو بچانے کے لیے جو دیوار کھڑی کی گئی تھی وہ چند فٹ چھوٹی تھی، چند فٹ چھوٹی تھی. اتنا بڑا کرائسس آ گیا ہے چند فٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے. 40 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے بھی لوگ ہیں اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. کئی مہینے ہو گئے کہ وہ گھر واپس نہیں گئے اور نہیں جائیں گے، نہیں جا سکتے، ریڈیشنز آئی نہیں. بہت بڑے بڑے حادثوں کو دیکھیے گا. ایک نیشنل جغرافک کی ایک سیریز ہے جس میں وہ ایکسیڈنٹس کو اسکروٹنی میں لے کے جاتے ہیں. اس میں دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. میں نے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک کانکارڈ ایروپلین ہوا کرتا تھا ایئر فرانس کے پاس، وہ امریکہ اور یورپ کے درمیان ٹریولنگ کرتا تھا بڑی اسپیڈ سے. سپر سونک جہاز تھا، گراؤنڈ کر دیے گئے، سب ختم ہو گئے. اس کا ایک جہاز جو پھٹا تھا 1.5 منٹ کے بعد گر گیا تھا. بڑی انویسٹیگیشن ہوئی، بہت مہنگا جہاز تھا، دنیا کے اندر چند ہی بنے تھے، سب گراؤنڈ ہو گئے. اصل وہ سب ختم ہو گیا کانکارڈ کا سلسلہ. آخری جہاز کیسے تباہ ہوا تھا؟ جب رن وے پہ چل رہا تھا تو رن وے کے اوپر ایلومینیم کی ایک پٹی آ گئی تھی، اس سے اس کا ٹائر ٹکرایا تھا، ٹائر پھٹ گیا تھا. ٹائر کے ٹکڑے جو پھٹے تھے وہ اس کے انجن کے نزدیک جو فیول اسٹوریج تھا اس میں جا کے ٹکرائے تھے. اس سے فیول اسٹوریج ٹینک لیک کر گیا تھا. اس کے لیک کرنے سے وہ لیک ہوا ہوا انجن کے اندر گیا جس میں آگ لگ گئی اور معاملہ ختم ہو گیا. بعد میں ڈھونڈا بھائی یہ ایلومینیم کی پٹی یہاں پڑی کیسے تھی، تو ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ یہ جو پٹی ہے یہ ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ کمپنیز میں سے فلاں کمپنی کے جہاز میں لگی ہوئی ہے. اس دن جتنے وہ جہاز آئے تھے ان سب کو پکڑا گیا کہ کس کی پٹی گری ہے. ایک جہاز مل گیا، اس کی وہ ایلومینیم کی پٹی گری ہوئی تھی. اس کی سروس کرنے والے ڈپارٹمنٹ میں جا کر دیکھا گیا کہ اس کی پٹی گری کیوں ہے. تو پتہ چلا، اب سنیے گا، جس آدمی نے اس پٹی کو جوڑنا تھا اس نے اسکرو لگانے تھے. مینول کے اندر لکھا ہوتا ہے اسکرو نمبر 108 مثلاً، اس نے جلد بازی میں 108 کی جگہ اندازے سے اسکرو لگا دیا تھا. چالو کام، اندازے، مینول نہیں دیکھا کہ یہاں پہ جو اسکرو نمبر ہے وہ کتنا ہے، تو پھر وہ اسکرو نمبر لگاتا دیکھ کر. اس نے اندازے سے اسکرو نکالا اور اس میں فٹ کر دیا اور وہ اسکرو ڈھیلا پڑ گیا اور پٹی گر گئی اور وہ گری کانکارڈ کے ٹائر کے نیچے، جہاز پھٹ گیا. اس کو کیا کہیں گے؟ کام صحیح کرو، کام صحیح کرو. بس ایک جملہ ہم لوگ سیکھ لیں، اپنا کام صحیح کریں، زندگی سمجھ جائے گی. اس وقت حکومتی لحاظ سے ہم پر بہت زیادہ مشکلات نہیں تو پھر کیوں منظم نہیں ہو جاتے؟ کس نے کہا مشکلات نہیں ہیں؟ اور فلاحی سیاسی معاشرتی اداروں کو تشکیل کیوں نہیں دے رہے؟ چونکہ ہمارے پاس ویژن نہیں ہے. ہمارے پاس جلد بازی میں کام کرنے کے بہت سارے کام ہیں
دیر سے نتیجہ ملنے کے کام بہت کم ہیں. ہمارے پاس ویژن نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں اور یہ سوچیں 20 سال کے اندر جن چیزوں سے ہمیں فائدہ ملنا ہے وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر محنت کریں. ہم جلد بازی کرتے ہیں، فوری نتیجہ چاہتے ہیں. میں نے جیسے بتایا سائنس لیب کا، اب کوئی مجھے فون کر کے کہے گا مولانا صاحب میں 20 لاکھ دینے کو تیار ہوں، آپ لیب لگائیں. بھائی 20 لاکھ سے نہیں لگتی ایسی مذاق میں. 20 لاکھ کا مہنگا ہے کام، بہت مہنگا کام. سائنس کا R&D اگر اتنا ہی سستا ہوتا نا تو ہر ملک چیزیں بنا رہا ہوتا. R&D بہت مہنگا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. بحرین کے معاملے کو دبایا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس کی حمایت کم ہو رہی ہے. پاکستان میں میڈیا پہ آنا ہی نہیں دے رہے وہ. اچھا اب میں ایک بات کہتا چلوں، بحرین پہ کچھ ٹون تبدیل ہوا ہے. بحرین کے اوپر اب کچھ ٹون تبدیل ہو گیا ہے، اسپیشلی یہ جو انہوں نے جدید ایکٹیوسٹ کو عمر قید کی سزائیں دی ہیں، اس کے بعد سے معاملہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اس کے اندر ایک بہت بڑا ایکٹیوسٹ ہے خواجہ نام کر کے. خواجہ نہیں ہے بھائی، تو بعد میں مشہور کر دو بحرین میں بھی ہم ہی چلا رہے ہیں سارا کا سارا. نہیں، وہ کوئی خواجہ ہے، اس کا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، دور سے دور تک کا. وہ کوئی بہت بڑا ایکٹیوسٹ ہے، اس کو بھی عمر قید کی سزا ہو گئی ہے. کئی پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے. اس کے بعد سے کچھ ٹون تبدیل ہوا ہے. کچھ اوباما نے بھی کرٹیسزم کرنا شروع کیا ہے اور کچھ امریکیوں نے اور CNN وغیرہ نے اس کے اوپر کھلنا شروع کیا ہے. ابھی CNN نے بحرین کے اوپر ایک بڑی اچھی رپورٹ دی ہے، تو اس میں یوں لگ رہا ہے کہ شاید اب ان کا مزاج تھوڑا سا تبدیل ہوگا. اگر ادھر تبدیل ہو گیا تو پاکستان میں پھر کہیں نہ کہیں تبدیلی ان کے مزاج میں بھی آئی جائے گی. ان کو دیکھ کے ان کو بخار چڑھتا ہے، ان کو دیکھ کے ان کا بخار اترتا ہے. یمن میڈیا میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ یمن میں جو لڑائی ہے وہ القاعدہ سے ہو رہی ہے. نہیں، القاعدہ بھی ہے لیکن القاعدہ سے نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ جس ڈکٹیٹر کو مغرب کی حمایت لینی ہے وہ کہہ دیتا ہے میں القاعدہ سے لڑ رہا ہوں. عالم یہ ہے، عجیب واقعہ داستان ہے. کچھ پاکستانی جوان اللیگل ہیومن ٹریفکنگ جس کو کہتے ہیں، ایک لیگل گئے اپنے آپ کو کہیں لے جانے کے لیے تاکہ کہیں جا کے کام کاج کریں، تو وہ ایسٹرن یورپ کے، مشرقی یورپ کے کسی ملک سے گزرے. اس ملک کا وزیر اعظم مصیبت میں پڑا ہوا تھا، اس کو الیکشن کا سامنا تھا، ویسٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. اس نے کیا کیا، ان بندوں کو مروا کے ان کی جیبوں سے کچھ کاغذات نکلوائے، قرآن اور اس ٹائپ کی کتابیں، اور کہا یہ القاعدہ کے بندے تھے. القاعدہ کی کچھ نہیں تھے. وہ بیچارے جاب ڈھونڈنے کے لیے جو ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، وہ لوگ تھے. ان کو کوئی القاعدہ سے تعلق نہیں. وہ چونکہ وزیر اعظم انتخابات میں ڈوب رہا تھا، اس نے دیکھا میرے پاس اٹریکٹ کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ میں میڈیا میں ہائپ کریٹ کر دوں کہ القاعدہ میرے ملک میں بھی آ گئی ہے اور میں القاعدہ سے لڑ رہا ہوں. اس نے ان جوانوں کو مروایا اور ان کی جیبوں سے کچھ کاغذات نکلوا کے وہ ایشو کروا دیا. بعد میں اس بندے کا جو وزیر اعظم تھا، اس کے کچھ 7 پولیس آفیسرز تھے، وہ اس کے اینٹی ہو گئے. انہوں نے سارا ڈسکلوز کر دیا کہ نہیں صاحب یہ سب جھوٹ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں نکلا تھا، ہم نے خود ڈالا تھا اور ان کو القاعدہ بنایا تھا. تو اب تو القاعدہ یہ سب فائدے اٹھا رہے ہیں القاعدہ کے نام پر. لکھا ہے کیا سید حسن نصر اللہ سید یمانی ہے، چونکہ سننے میں آیا کہ یمن سے تعلق ہے. اس میں بڑی لمبی داستان ہے. کیا ہے سید یمانی کا مطلب یمن سے تعلق ہے؟ سید یمانی کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راہ پہ چلنے والا ہے، یمین سے بھی لے سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اتنی جلدی کنکلوژنس مت نکالیں، اتنی جلدی اپنا نتائج مت نکالیں، اور اسپیشلی روایت کو تطبیق کرنے میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. آپ ایک دفعہ لوگوں کے اندر ایک امید کھڑی کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کچھ ہو گیا. ابھی مثلا کیا عرض کرے آدمی، احمدی نژاد کی ایک عجیب مشکل بنی ہوئی ہے. احمدی نژاد کے ایک ساتھی ہیں ماشائی نام کر کے. ماشائی سے معمولاً احمدی نژاد کی ٹیم کے لوگ خوش نہیں ہیں. آیت اللہ مصباح ازدی بھی خوش نہیں ہیں. احمدی نژاد کو ماشائی کے اوپر اندھا اعتماد ہے. اندھا اعتماد اتنا شدید ہے کہ احمدی نژاد آیت اللہ مصباح ازدی کے پاس گئے ملنے کے لیے. آیت اللہ مصباح ازدی نے سمجھایا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ہے. جب وہ چلے گئے احمدی نژاد، آیت اللہ مصباح ازدی نے اپنی ایک تقریباً نجی محفل کے اندر، نجی نہیں تھی، کوئی گروپ ملنے آیا تھا، اس کے اندر کہا کہ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ ایک آدمی کو سب سمجھائیں کہ تم جس کا ساتھ دے رہے ہو وہ غلط ہے اور وہ نہیں سمجھ رہا. کہنے لگے کہ میں کہنا تو نہیں چاہ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا کوئی جادو ہو گیا ہے، کیا کوئی ہیپناٹزم ہو گیا ہے، یا کوئی جن چڑھ گیا ہے. اس طرح کی انہوں نے بات مذاق میں کہہ دی. اب جناب ایران میں ایک بلوا مچ گیا، لکھنے اخباروں میں آ گیا احمدی نژاد پہ جن چڑھ گیا ہے. ایک مصیبت مچ گئی وہاں پر. اور مجھے یاد ہے کسی نے لکھ کے بھیجا کہ بھائی ایران میں اتنے آیت اللہ ہیں، کوئی جن اتارنے والا نہیں ہے کہ اس کے سر پہ سے جن اتار دے. اب یہ سب مسائل ہوتے ہیں. مثلا احمدی نژاد کو اطمینان ہو گیا کہ یہ بندہ صحیح ہے. اب گورنمنٹ کے ہر ذمہ دار سمجھا رہا بھائی یہ بندہ غلط ہے.
اس طرح کے کام پہلے بھی ہوئے ہیں. اب یہ دماغ سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ نتائج نکالنے میں آسان جلدی مت دیں. نتائج بعض اوقات بہت دیر سے نکلتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس کے اوپر کیا ٹائٹلز لگاتے ہیں, بعد میں پتہ چلے وہ کچھ اور نکل آیا. میں نے کیا رکھا ہے, محمد علی نژاد کا معاملہ ختم ہو گیا نہیں, کچھ غلطیاں ہیں, بغول ایک صاحب کے بخار چڑھا ہوا ہے, تھوڑے دن میں اتر جائے گا, تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. اللہ مالک. لکھا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ عوام کی حکومت کے خلاف تحریک امریکہ کی جانب سے ہے یا فطری ہے؟ یہ دیکھیں کہ امریکہ موو کیسے کر رہا ہے, امریکہ اس کو کس انداز سے دیکھتا ہے, عوام کے مطالبات کیا ہیں, عوام کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اصل لیڈرشپ ہے بھی یا نہیں ہے, کون ان کو لیڈ کر رہا ہے, کون ان کو گائیڈ کر رہا ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھیں. البتہ ایک فطری امر ہے, وہ لوگوں کے اندر ناراضگی ہے ان حکومتوں سے, یہ فطری امر ہے. اس کے بعد اس کو اسٹیئر کہاں کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ ہے. اگلا سوال وہ جس پہ میں تبصرہ کر چکا ہوں, احمد نژاد اور رہبر معظم کے درمیان اختلافات کے بارے میں. کوئی اختلاف نہیں ہے, میں نے بتایا ایک پرسنالٹی کے اوپر ایشو ہے, اور وہ رہبر کی طرف سے کچھ ابھی تک بہت واضح ان کو حکم نہیں آیا ہے, لیکن دوست احباب سب ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس کا بہت ساتھ مت دو. ایک بندہ ہے جو ماشائی کا نزدیک آدمی سمجھا جاتا ہے, میرے خیال میں ملک زادہ نام کر کے, اس کو کل اریسٹ بھی کیا ہے کرپشن کے الزام میں. تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹسل کی طرف جائے گا کہ احمد نژاد ماشائی کا ساتھ دیں گے مزید یا چھوڑیں گے. اگر اور زیادہ چلا تو احمد نژاد کے لیے خطرناک ہو جائے گا معاملہ, چونکہ ماشائی کے بارے میں تقریباً سب کے اوپینین یہ ہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے, اس بندے میں کرپشن ہے. بہرحال احمد نژاد کیوں اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے, بعض اوقات انسان کے دماغ میں ایک گوٹی پھنس جاتی ہے, وہ وہاں سے نہیں نکل پاتی, اور اسپیشلی اگر آدمی بولڈ ہو, آدمی بہت جرأت مند ہو, تو یہ کام بہت خطرناک ہو جاتا ہے, چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں, اور وہ جرأت رکھتا ہے تو وہ اسٹینڈ لے لیتا ہے. اس جرأت مند آدمی کے دماغ سے وہ گوٹی صحیح کرنا یہ بہت مصیبت کا کام ہوتا ہے. اب اللہ اس کی جن کو اتروا دے کس طریقے سے پتہ نہیں. لکھا ہے آج کل جو ایران اور چائنا پاکستان کی بجلی کے لیے پرابلم کا حل بتایا ہے, یہ بہت مشہور ہے کہ 300 روپے فی میٹر دے دو تو یہ ہو جائے گا, اور ایران کہتا ہے کہ ہم اتنے میں دے دیں گے. ابھی تک ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. یہ سب باتیں جو ایس ایم ایس کے اوپر چلتی رہتی ہیں. ایس ایم ایس سے سیکھنے کی کوشش مت کیجیے گا. ایس ایم ایس بڑی خطرناک چیز ہے, یہ مفتے کے سودے ہوتے ہیں. بہت سارے ایس ایم ایس موبائل کمپنیز والے چلاتے رہتے ہیں. کچھ ایس ایم ایس اتنے احمقانہ ہوتے ہیں کہ میں اس کو بعض اوقات دل چاہتا ہے فون کر کے کہوں کہ ابھی الو سمجھا ہوا ہے کیا قوم کو, جو یہ ایس ایم ایس بھی چلوانا چاہتے ہو, کوئی ڈھنگ کا ایس ایم ایس چلوا دو تو سمجھ میں آئے کہ پبلک تمہارے دھوکے میں آ جائے. تو بڑی عجیب و غریب چیزیں چلتی رہتی ہیں. میں بعض اوقات حتیٰ فون کر کے تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا, ایک بندے خدا نے مجھے ایک دفعہ ایک ایس ایم ایس بھیجا, فلاں آیت پڑھو تو بم کے دھماکے سے محفوظ رہو گے. میں نے اس سے کہا کہ بندے خدا جب قرآن اترا تو بم کا دھماکہ ہوتا نہیں تھا, تم آیت کی تاثیر تمہیں کیسے پتہ چل گئی؟ وہ اس نے کہا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پھر اس نے کافی وقت کے بعد پھر اس نے فون کیا, کہنے لگا جس نے مجھے بتایا تھا اس کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے, بہت معذرت چاہتا ہوں. تو بہت شریف آدمی تھا, مان گیا میری بات. 12 لکھا ہے پریس ٹی وی شام کے صدر حافظ الاسد کے بارے میں مثبت رویہ دکھا رہا ہے, جبکہ آپ انہیں ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں. گزشتہ دنوں ان کی حمایت میں عوام کی بڑی تعداد نے مظاہرہ بھی کیا. دیکھو میں پھر مسئلہ کہہ رہا ہوں, ایک مسئلہ ہے کیا وہ ڈکٹیٹر ہے, ہاں حکومت ڈکٹیٹرشپ پہ رہی ہے, کیا جو کچھ اس کے خلاف کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا وہ خود ایک آرگنائزڈ بلوہ ہے جس کا آرکیسٹرا امریکہ کے ہاتھ کے اندر ہے, وہ قابل اعتماد گروپ نہیں ہے. کیا بشار الاسد کو اس وقت فوراً اتر جانا چاہیے تاکہ وہ جو بلوہ کر رہے ہیں وہ حاکم ہو گئے؟ اگر وہ حاکم ہوئی تو اسرائیل کا بندہ آئے گا. اس خاطر پریس ٹی وی کم از کم کوشش کرے گا کہ بلوے کی نظر نہ ہو معاملہ. اگر واقعاً سیرین عوام ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اسرائیل اور امریکہ مل کے ایک بلوہ کریٹ کریں شام کے اندر, بلوہ کریٹ کرنے کے بعد اپنے بندے کو وہاں پہ لا کے بٹھائیں جو گولان ہائٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے کر دے اور حزب اللہ کی ساری امداد کو روک دے. یہ صحیح راستہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ونڈ مل میں کیا پرابلم ہے؟ ہاں چھوڑ اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. کہاں سے شروع کروں؟ خرچے سے شروع کروں, ٹیکنیکل پرابلم سے شروع کروں؟ اس وقت آخری پروجیکٹ جو لگا ہے پاکستان کے اندر فیزیبل پریکٹیکل پروجیکٹ وہ فوجی فاؤنڈیشن نے لگایا ہے. فوجی فاؤنڈیشن فوجی فرٹیلائزر وغیرہ کا جو گروپ ہے اس نے لگایا ہے. اس کو 1 میگا واٹ بجلی تقریباً $2.3 ملین کی پڑی ہے. $2.3 ملین کی 1 میگا واٹ پڑی ہے. 50 میگا واٹ کا پروجیکٹ $133 ملین کا پڑا ہے. کسی طور پر بھی اس وقت لوگوں کے لیے فیزیبل نہیں ہے کہ ونڈ مل کے اندر اس ٹائپ کی انویسٹمنٹ کے اندر چلے جائے. دوسرا مسئلہ ونڈ مل کی ٹیکنیکلٹیز کا ہے. اگر کوئی اچھی ریلائبل ونڈ مل مل جائے
جو ایسے علاقے میں ہو جہاں پہ ریلائبل ڈیٹا موجود ہو کہ یہاں ونڈ اتنی ہے اور اتنی چلا لے گی، تب صحیح ہے. لیکن ایسی ریلائبل ونڈ ملز نہیں ہیں. مثلا ایک سادہ سا سولوشن ہے، پورے کراچی کے اندر جہاں کہیں آپ نے ونڈ مل لگی دیکھی ہے، 1 سال بعد تک دیکھتے رہیں گے چلی یا نہیں چلی. نہیں چل رہی، نہیں چل رہی. اس کا مطلب ہے کہ وہ انویسٹمنٹ جو 25 سال کے وعدے پر آ رہی ہے دوسرے سال بھی رزلٹ نہیں دے رہی. اور یہ انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ یہ کم از کم 2.25 لاکھ روپے کا 1 کے کا سولوشن ہے. عام آدمی کے لیے فیزیبل نہیں ہے. 3-3.25 لاکھ کا سولوشن کہاں سے فیزیبل ہے 1 کے اوپر؟ تو اس خاطر ونڈ مل سولوشن نہیں ہے. ونڈ مل بلک کے اندر ہو، کئی میگا واٹ کی ہو. اب تک تقریباً جو اب تک مجھے سمجھ میں آتا ہے 2.some میگا واٹ کی ونڈ ملز آرام سے مل جاتی ہیں. اگر اس ٹائپ کا کوئی سولوشن ہو اور وہ کمپنی یہاں لگانے کو بھی تیار ہو، چونکہ یہاں پہ کوئی ٹپکنے کو بھی تیار نہیں ہوتا. چائنیز بھی آنے سے پہلے گھبرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ جھمپیر میں لگا ہے، کراچی سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے. اس میں بھی آنے کو چائنیز نے کیا کیا مصیبتیں کی ہیں. میں اس وجہ سے اتنے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ اس کو جن انجینئرز نے ڈیل کیا ہے فوجی فاؤنڈیشن کے گروپ کو، اس میں جس انجینئرز نے کیا، اس میں ایک انجینئر سے میری اپنی ذاتی بات چیت ہوئی ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس پروجیکٹ میں ہمیں کیا کیا پرابلمس آئی ہیں. اس نیشنل اور انٹرنیشنل کرائسس سے بچنے کے لیے ایک عام شہری، پاکستانی شہری کیا ادا کر سکتا ہے، کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا اپنی توان بھر جو حل نکال سکتے ہیں اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر محنت کریں، اپنی ٹیکنیکل انفارمیشن کو تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کریں. آپ لوگ نیٹ کے اوپر بیٹھ کے مجھے نہیں معلوم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کے اپنے راز ہیں جو اللہ نے بچائے تو میں قوموں کو کھولوں. لیکن نیٹ کے اوپر کچھ مفید معلومات بھی مل جاتی ہے، جا کے دیکھیے مفید معلومات آپ کی زندگی کے لیے کیا مل سکتی ہے. اب میں جو چیزیں نیٹ پہ سرچ کرتا ہوں نا، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ کرتا ہوں تو پھر بعد میں مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ مجھے 12 سال قم میں جانے کی کیا ضرورت تھی پھر، اگر مجھے اس پہ محنت کرنی ہے. مثلا میں گزشتہ 1 ہفتے سے محنت کر رہا ہوں کہ کیا کوئی ڈی سی سولر چلر مل سکتا ہے ہمیں، کوئی ڈی سی پہ چلنے والا، ڈائریکٹ کرنٹ کے اوپر چلنے والا اسپلٹ یونٹ مل سکتا ہے جو کم بجلی کھائے، تو ہم اس کو سولر پینل یا ونڈ مل یا اپنی جو سولر تھرمل سے کریٹ کی ہوئی الیکٹریسٹی اس کے اوپر اس کو چلا لیں، کم خرچے کا ہو. تو ہمارا 40% گھروں کا خرچہ جو کولنگ کے اوپر ضائع ہو رہا ہے، کولنگ پھر بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے، اس کو ہم کسی طرح بچا لیں. مگر بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، نیٹ کے اوپر کافی دنیا بسی ہوئی ہے، اسی میں کچھ لوگوں کے دماغ میں کچھ چیزیں کلک کر جاتی ہیں اور پہنچ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم بریک تھرو کے نزدیک ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہم بریک تھرو کے نزدیک ہیں. ہمیں سب تھیوریٹیکلی بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں، پریکٹیکلی حل ہونا مشکل بن رہی ہے اس وقت، اور وہ ریسورسز اور کوارڈینیشن کی کمی کی وجہ سے. ورنہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تھیوریٹیکلی اس مشکلز کو نپٹانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم کچھ کوارڈینیشنز اور کچھ ریسورسز کی کمی ہونے کی وجہ سے اس سے ہم محروم ہیں. لکھا ہے اسرائیل کے جو جاسوس حزب اللہ میں کام کر رہے تھے اور اب پکڑے گئے، اس پر روشن ڈالیں. حزب اللہ میں کام نہیں کر رہے تھے، لبنان میں کام کر رہے تھے. وہ حزب اللہ نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سارے اسپائز جو ان کے ہیں اسرائیل کے، ان کو ڈیٹیکٹ کر کے لبنانی گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں اور وہ اس کام کو مسلسل کر رہے ہیں. لکھا ہے کہ میری نظر میں ایسا لگتا ہے کہ قومی الیکشن قریب ہونے پر عوامی مشکلات کو حل کر لیا تاکہ الیکشن میں پھر زرداری جیت کر آ سکے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اب تو دونوں پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، نواز شریف اور زرداری، کسی سے کچھ نہیں ملے گا. ان کی لڑائی دیکھنے میں بالکل ایسے ہی جیسے 2 مرغے لڑ رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. میں اسی لیے ٹی وی کے اوپر ان کی لڑائیاں نہیں دیکھتا. یہ نان ایشوز پہ لڑ رہے ہیں، آپ کو مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم بیوقوف بنا رہے ہیں. ان میں سے کسی نے ہماری کسی پرابلم کو حل نہیں کرنا. ان سب کا ایشو یہ ہے کہ ان میں سے کون لوٹے گا. یہ ہماری ڈیڈ باڈیز پہ کھڑے ہو کر طے کر رہے ہیں کہ کون اس کی گھڑی لوٹے گا. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس کی لاشوں کو کون دفنائے گا. اس کو چھوڑ دو کہ وہ سوچیں اس کو مرنے سے کون بچائے گا. ان میں کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں. آپ بلا جان وقت ضائع کریں گے اس پہ. لکھا ہے کہ یہ اچھی بات کہی انہوں نے، اس مجمع میں کافی پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں، کہ آپ ان کو ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کوئی ٹیکنیکل پینل نہیں بنا سکتے جو دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آسان طریقے سے آلٹرنیٹ انرجی کے بارے میں بتائے. بعد میں بات بڑی مزہ لکھی ہے. لکھا ہے آگا ونڈ مل بنانے کے لیے صرف پنکھے بنانے والی کمپنیوں سے رابطہ کر کے معمولی سی آلٹرنیشن کر کے سستا ونڈ مل بنا سکتے ہیں. بنا لو، اگر واقعاً اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے تو کر لو.
کبھی بھی چلے جاؤ پنکھے بنانے والی کمپنیوں کے پاس، ان سے جا کے بات کر لو، اگر اسی پہ ہو جائے تو کر لو، نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا۔ اور اگر ہو سکتا ہو تو بھائی اللہ کا واسطہ پہلا کام یہی کر لو، میں گجرات کا ٹکٹ دینے کو تیار ہوں، میں وہاں پہ رہنے بہننے کا خرچہ بھی دیکھوں، کوئی ایک ریلائبل آ کے مجھے کہہ دے اس طرح سے کام ہو سکتا ہے، میں مکمل حاضر ہوں، اس کا ساتھ دوں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پینل والی بات ہو سکتی ہے، پینل والی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک لیب چاہیے ہوگی، ایک اسٹرانگ لیب چاہیے ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو میں بعض اوقات کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہوں تو وہ کر لیتا ہوں، تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اب میں لیب کے پیچھے پڑ گیا ہوں تو میں کر لوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ جلد ہی انشاءاللہ خدا نے چاہا تو میں بنانے کی کوشش کریں گے، اور سینٹر فار آلٹرنیٹ ٹیکنالوجیز، ایبریویشن ملا کے کیٹ بنے گا، لیکن بہرحال اچھا ہے کہ انشاءاللہ بلی سے بہتر نتائج مل جائیں اس کے، سینٹر فار آلٹرنیٹ ٹیکنالوجیز، انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ کامیاب ہو جائے انشاءاللہ۔ ہاں نیچے سے شروع کرتا ہوں۔ پاکستان بالخصوص کراچی کے موجودہ حالات میں شیعہ علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ اچھا، ان کے جو دو سوالات میں وہ علماء کے حوالے سے ہیں، اور ایک سوال میں لکھا ہے اتنے بے گناہ شیعہ اسیر ہیں، ان پر جھوٹے مقدمات لگے، ان کے حق میں آواز اٹھانے۔ اچھا، تیسرا سوال بھی علماء کے حوالے سے، انہوں نے 3 سوال کیے، تینوں کے اندر علماء کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مثلا یہ علماء اپنی ذمہ داری کو انجام کیوں نہیں دیتے۔ میں نے اس کا 10 دفعہ آپ کو جواب دیا ہے، اگلی دفعہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ آپ بہت ساری چیزوں سے توقع صحیح نہیں کر رہے، بہت ساری چیزوں سے توقعات صحیح نہیں کر رہے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں کاموں کو تقسیم کرنا پڑے گا، ہر آدمی کو ہر فیلڈ میں ہر جگہ استعمال نہیں کر سکتے آپ، تو آپ کو کہیں نہ کہیں کاموں کو تقسیم کرنا پڑے گا، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ توقع صحیح نہیں کر رہے۔ مثلا میں اپنی فیلڈ کو چینج کر کے آلٹرنیٹ انرجی میں کیوں گیا ہوں؟ چونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو کوئی نہیں کر رہا ہے اور اس کو کوئی کرے گا بھی نہیں، لیکن بہت ساری فیلڈ ہیں جن کو بہت سارے لوگ خود بھی کر سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے ہر کام کو ایک خاص سیگمنٹ سے توقع میں کیوں رکھ رہے ہیں کہ وہی اس مسئلے کو حل کرے گا۔ آپ خود بھی بہت ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں، ہر بات میں کیوں بار بار علماء کو لے آتے ہو کہ علماء؟ اپنی اولاد میں سے کتنوں کو بنانا ہے؟ پورے پاکستان میں سے 0.5% شیعہ نہیں ہے جو عالم بنانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، اور ہر ذمہ داری علماء سے طلب کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بنانے کی کسی کو خواہش نہیں ہے، بننے کی کسی کو خواہش نہیں ہے، ذمہ داری ساری اس سیگمنٹ کے اوپر جا رہی ہے جس کو آپ ربش سمجھ رہے ہیں۔ کیوں بھیج رہے ہیں پھر اتنے MBAs کیوں بنائے تھے؟ اتنے CAs کیوں بنائے تھے؟ پھر اتنے علماء کیوں نہیں بنا لیے تھے؟ پھر جس سیگمنٹ کے اوپر اتنی سی ریسورسز نہیں لگانا چاہتے، اس سیگمنٹ کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ خواب میں بیٹھے ہیں کیا؟ بلا وجہ میں کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ جس کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، انویسٹ کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی فکر، اپنی ساری محنتیں۔ کتنا پیسہ لگاتے ہیں ایک MBA کرنے کے اوپر؟ اس سے آدھے کے اندر ایک عالم بن سکتا ہے، کیوں نہیں بنا لیتے؟ وہاں جاتے ہیں تو سوچتے ہیں اس کے فیوچر کا کیا ہوگا، پھر قوم کا فیوچر علماء سے توقع کرتے ہیں، اپنے بچے کے فیوچر کو خطرے میں ڈالنے کو تیار نہیں ہیں، اور قوم کا فیوچر سارا علماء کے اوپر رکھنے کو چاہتے ہیں۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اس طرح معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں جس فیلڈ سے ساری توقعات ہیں اس فیلڈ میں خود آنا پڑے گا، اور اگر نہیں آئیں گے یہ کرائسس ایسے ہی رہے گا، یہ ایسے ہی چلے گا۔ پھر شارٹ کٹ یہ ہے کہ کچھ کاموں کو اپنی ذمہ داری میں لے لیجئے، اور لمبی مدت کا یہ کہ خود کریں۔ لکھا ہے بجلی ہم پڑوسی ملک سے کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ پچھلے والے میں وہ جاسوس والی بات تھی، اور صحیح نیوز کے لیے کچھ ویب سائٹس بتائیں جیسے کہ پریس ٹی وی، مختلف چیزوں پر میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کہیں پر بھی ٹوٹل ریالٹی نہیں آتی ہے، ہمیشہ آپ کو مختلف چیزوں کو جج کرنا پڑتا ہے، اور جج کرنے کے بعد آپ ایک رزلٹ لے پائیں گے۔ اچھا، انہوں نے ہمارے اس جواب کو پہلے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے، کہا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ علماء بنیں گے تو آئیں گے، تو جب تک نہیں بنیں گے تو جنازوں کا کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کیا وضاحت کیجئے، چلیے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وضاحت کیجئے، غور فرمائیے گا، وضاحت کیجئے کیا علماء صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے رہ گئے ہیں؟ اور میرے لیے لکھا ہے آپ تو بحرین کی ریلی میں بھی نہیں آئے تھے،
اور نہ آپ کو شہیدوں کے جنازے میں پایا جاتا ہے، تو آپ بولنے کے لیے کیوں؟ مثلا اگلا نہیں لکھا انہوں نے، اگلا میں نے کہا دیا، آپ بول کیوں رہے ہیں؟ میں اس کے اوپر پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس سیشن کو اپنی شخصیت کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے ممبر پہ بیٹھ کر اپنا دفاع نہ کروں، جس نے مجھے گالیاں بکنی ہے نا وہ روڈ پہ چلا جائے، وہ روڈ پہ پکڑ لے مجھے، ورنہ کیا ہوگا، میں اہل بیت کے نام پر تشکیل پائے ہوئے ممبر کو کس کے لیے استعمال کروں گا؟ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اور آپ مجھے بار بار مجبور کرتے ہیں، میرے سامنے مائک بھی ہے، میرے سامنے آڈینس بھی ہے، میرے لسنرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین موقع ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس کو استعمال کروں۔ اب میں پھر اپنے نفس کو دباتا ہوں کہ نہیں کروں گا، آپ نے مجھے کچھ کہنا ہے باہر آئیے، باہر آئیے، وہاں پہ مجھے کہہ لیجئے، میں آپ کو جواب دے دوں گا، لیکن آپ اس چینل کو میں استعمال کروں اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے، میں اس کو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ لہٰذا پھر دوبارہ ضبط کر کے جواب نہیں دوں گا، پھر دوبارہ روکوں گا، باہر آ کے بات کیجیے گا۔ باہر ان کی بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ ان کا حق ہے، ان کا سوال ہے تو اس کو یہاں پہ کہنا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔